I stopped them. الزام مجھ پہ لگا رہے تھے کہ میں الاؤ کر رہا ہوں, میں نے تو آفیشلی بین کیے تھے. اور پی ایم ایس اے کو میں, حالانکہ منسٹری آف ڈیفینس کے اندر آتی تھی, بٹ آئی واز دا ون ہو کانسٹنٹلی کیپٹ ٹیلنگ پی ایم ایس اے, پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی, ٹرولنگ روکیں, اور انہوں نے بڑا اچھا کام اس میں کیا, روکی بھی. سو یہ بڑا ایک اپنی پارٹی کو بھی بولتے ہیں ٹرولنگ روک لیں, وہ تو ٹرولنگ نہیں رکے گی, ٹرولنگ کے دوسری پارٹی کو بھی تو بولے روکے. دوسری پارٹی اتنی نہیں کرتی ہے, آپ ان کے پاس ہے ہی نہیں لوگ کرنے کے لیے, ان کے پاس اتنی فالوئنگ ہی نہیں ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو اے ویری اسپیشل ایپیسوڈ آف دا پاکستان ایکسپیرینس. کیونکہ فارمر منسٹر, فیڈرل منسٹر آف میری ٹائم افیئرز اور پی ٹی آئی سندھ کے پریزیڈنٹ علی حیدر زیدی ہمارے ساتھ ہیں, اینڈ ہوپ فلی ہمارا بھی ایک میری ٹائم ہوگا, افیئر تو نہیں ہوگا. کیسے ہیں سر آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اگر فورن افیئر ہوتا تو پھر باہر ہوتا ہے. اور یہ ایم اے آر آئی, یہ تو آپ اتنے خوش نہیں ہو کہ ایم اے آر وائی اور ایم ای آر آر وائی. ایک دن جیو کے ساتھ تھوڑی ہے سر, جو میں آپ کے فورن افیئرس کے بارے میں پوچھوں گا, سنس آپ نے مینشن کر ہی دیا. تو امپورٹڈ حکومت سے پہلے آپ خود امپورٹ تو نہیں ہوئے, خود اپنے شوق سے پاکستان آئے. سو دیر واز اے ڈریم, دیر واز این آئیڈیا آف پاکستان, اینڈ ابھی جو پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, وہ ایک ہوپ, ایک صاف چلی شفاف چلی پارٹی ہوتی ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ پرویز الہی پریزیڈنٹ بننے والے ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک پیپل کویسچن دیٹ ڈیسیجن, یا ہاؤ ڈو یو فیل, ہاؤ ول یو فیل کالنگ پرویز الہی یور پریزیڈنٹ؟ دیکھیں, پہلے تھوڑی سی کلیئرٹی لیں. دیر آر ٹو ویز ٹو ون. دو طریقے ہوتے ہیں جنگ جیتنے کی, پولیٹیکل بیٹل جیتنے کی. ایک طریقہ ہوتا ہے آپ اپنے انیمی کو ڈیفیٹ کر دیں. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اوپوننٹ تھا کسی وقت, وہ آپ کا سپورٹر بن جائے, یعنی کہ وہ آپ کے نیریٹو پہ آ جائے, تو آپ وہ بھی آپ جنگ جیت گئے. تو ہم پرویز الہی صاحب ہمارے نیریٹو پہ آئیں. دیکھیں, پرویز الہی صاحب کو بڑا شدید پریشر تھا اسمبلی ڈیزالو نہ کرنے کا. پرویز الہی صاحب کو بڑا شدید پریشر تھا. وہ جو کچھ دن تھے, ان دنوں میں انہوں نے پریشر سسٹین کیا. اور میں خاص طور پہ مونس کو ضرور کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, بیکاز اس نے بڑا زبردست رول پلے کیا, اور ان کو بہت پریشر تھا فرام ویریس کوارٹرز ان دا کنٹری کہ آپ یہ نہ کریں. لیکن وہ سارا سسٹم دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو خان صاحب کا نیریٹو ہے, جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے, وہ ٹھیک کہہ رہی ہے. اب پرویز الہی کا ایک فٹ پرنٹ تو ہے نا پنجاب میں اور پاکستان کی پالیٹکس میں, یعنی کہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں, 2 دفعہ سی ایم رہ چکے ہیں. اور لاہور کی جتنی بھی, اگر آپ کو, یعنی کہ جب کراچی والا لاہور جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کس ملک میں آ گیا ہوں, اور جب لاہور والا کراچی آتا ہے وہ کہتا ہے میں کس ملک میں آ گیا ہوں, کیونکہ وہ اتنا زیادہ فرق ہو گیا. تو وہ جو انیشل ساری لاہور کی ڈیولپمنٹ پلاننگ یہ وغیرہ سب ہوئی تھی, تو وہ ان کے دور میں شروع ہوئی تھی جب وہ مشرف کے ساتھ سی ایم تھے. سو میرا کہنے کا مقصد ہے وہ ہماری طرف, انہوں نے ہماری پارٹی میں اپنی پارٹی زمکی, اٹس ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. اگر آپ اس نیریٹو پہ چلیں کہ کسی کو لے ہی نہ, اور ہو سکتا ہے ان کے پاس میں جو بھی ہے وہ, ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ قانون سے ہم کسی کو بچا رہے ہیں. اگر وہ ہمارے نیریٹو پہ آ رہے ہیں تو دروازہ پولیٹیکل پارٹی کا کھلا ہوتا ہے, اندر آنے کے لیے بھی اور باہر جانے کے لیے بھی. بائی دا وے, کل کو اگر کوئی بھی آئے, جس طرح شیخ رشید کو خان صاحب نے کہا تھا میں اس کو چپڑاسی بھی نہ رکھوں, پرویز الہی کو کہا تھا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. سو ڈو آل دوز تھنگز گیٹ وائٹ واشڈ ونس یو جوائن پی ٹی آئی؟ دیکھیں, آپ اگر تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں تو جو بھی لیڈر آیا ہے وہ ہمیشہ لیڈر طاقتور ہوتا چلا گیا جب لوگ اس کی طرف آتے چلے گئے. اب باہر سے امپورٹ کر کے تو لوگ نہیں لانے نا. دس از دا پالیٹکس آف پاکستان. یہ پاکستان کے پالیٹکس میں بڑا فٹ پرنٹ رکھنے والے لوگ ہیں. وہ اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگا کے تو وہ ہماری پارٹی میں آئے ہیں. اگر شیخ رشید نے اپنا موقف چینج کیا, وہ بائی دا وے ہماری جماعت میں نہیں ہے, ان کی اپنی جماعت رہی, انہوں نے خان صاحب کا نیریٹو, وہ ہمارے الائے بنے. پرویز الہی صاحب کے پاس یہ چوائس تھی کہ وہ پی ایم ایل کیو میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ الائے ہی بن کے آتے. انہوں نے اور بہت بڑا فیصلہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں پارٹی ہی ضم کر رہا ہوں اور تحریک انصاف میں آ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی کیس ان کے اوپر سچا بنا ہوا ہے یا جھوٹا بنا ہوا ہے. پولیٹیکل کیسز بھی بہت سارے بنے ہوئے. اگر وہ یہ موقف رکھتے ہوئے کہ ان کو پتہ ہے کہ جو بھی لا کے اندر رہتے ہوئے ان کو جواب دینے وہ دیں گے, تو ہم نے تو یہ نہیں کبھی کہا کہ ہم آپ کے کیس معاف کروا رہے ہیں. اور خان صاحب نے تو اپنی حکومت میں, یعنی کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے, ہماری اپنی حکومت میں ہمارے بڑے پاورفل اور سینئر لوگ, آج اعظم سواتی کا لیول ماشاء اللہ آفٹر دا
خیر ان کے ساتھ ہوا تو بڑا ظلم ہوا, لیکن ان کا ایک پاکستان میں ایک پولیٹیکل فٹ پرنٹ تو بہت بڑا بن گیا ہے نا, بیکاز آف واٹ ہی وینٹ تھرو, بٹ وہ اپنے ہی اسٹوڈ از گراؤنڈ. لیکن اعظم سواتی کیبنٹ میں تھے جب ان کے اوپر ایک کیس آیا, انہوں نے کیبنٹ چھوڑی, وہ اپنا کیس سے نبٹ کے پھر واپس آئے. سیم از دا کیس وتھ بابر اعوان جو ہمارے خلاف ہوتے تھے ایک زمانے میں, وہ بھی کیس سے نبٹ گیا. علیم خان کے ساتھ بھی یہ ہوا. علیم خان سینئر منسٹر تھے, وہ اریسٹ ہو گئے, ان کو نیب کی کسٹڈی میں رکھ لیا, لیکن وہ جو بھی جب چھوٹ کے واپس آئے تو وہ اپنے کیسز سے نبٹ کے آئے. ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ جی زبردستی کیس بنائیں, یہ بھی نہیں کہا کہ کسی کو چھوڑیں. ہمیں یہ پتہ ہے علیم خان کے تو عمران خان کے ڈفرینسز ہو گئے تھے, ہو گئے نا جہانگیر ترین, ہو گئے نا وہ ڈفرینس ہو گئے. وہ ڈفرینسز جہانگیر ترین کے اوپر کس چیز کے اوپر, وہ اسی کے اوپر ہے نا کہ وہ انہوں نے جو شوگر کے کارٹیل کے اندر جو انہوں نے پھر وہ فٹ پرنٹ لیا, انہوں نے کہا جی جو پہلے ہو گیا, ہماری ہی حکومت میں اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو دیکھو کویسچن مارکس آ گئے. ہمارا دیکھیں نا یہ جنگ پاور اسٹرگل نہیں ہے. دیکھو شہزاد میں پہلے ایک چیز کلیئر کروں, پاور اسٹرگل اور یہ جو ہماری اسٹرگل ہے یا عمران خان کی اسٹرگل ہے, اس میں فرق کیا ہے. پاور اسٹرگل ہوتی ہم نے نا اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا تھا, ہماری ایک ہم سب سے بڑی پارٹی بنتے اپوزیشن کی, اتنی بڑی پارٹی اپوزیشن میں کبھی بھی نہیں ہوئی, اتنی بڑی ہماری بننی تھی. تو یہ اگر 50 سیٹوں کے ساتھ ہمیں تنگ کرتے تھے اسمبلی میں, ہم نے ان کا کیا کرنا تھا جو کہ بیک ڈور سے آئے تھے. ہم نے پنجاب اسمبلی نہیں ڈیزالو کرنی تھی, ہم نے کے پی کے جہاں ہم 2/3 میجورٹی میں بیٹھے, ہم ڈیزالو نہیں کرتے, ہم پاور انجوائے کرتے. یہ جو پوری اور جو آج جیل بھرو تحریک بھی, یہ ساری ایک تبدیلی کی ہماری پالیٹکس از فار چینج. بڑا مشکل ہے لوگوں کو سمجھنا, لیکن کم از کم اس بات کا کریڈٹ دیں کہ جو عمران خان کے ورسٹ اپوننٹس ہیں وہ عمران خان کے سپورٹرز بن کے عمران خان کے پاس آ گئے, تو عمران خان کا قد بڑھتا چلا گیا اور وہ جو لوگ رہتے چلے گئے وہ کارواں میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. I want to get on to جیل بھرو تحریک, but just small question. خدا نہ خواستہ, اللہ عمران خان کو لمبی عمر دے, پر خدا نہ خواستہ کچھ ہو سکتا ہے, جس طرح آج کل ان کی اسیسینیشن اٹیمپٹ بھی ہم نے دیکھا, تو خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو ایک پاکستان تحریک انصاف جس پہ یوتھ نے بھروسہ کیا, ان کو کیا, وہ پرویز الہی کی لیڈرشپ میں لوگ فالو کریں گے؟ دیکھیں یہ بڑا پری میچور کویسچن ہے, جیسے کہ خود ہی آپ نے کہہ دیا خدا نہ خاصا. جب خدا نہ خاصا کچھ ہوتا ہے تو بہت سارے طریقے ہیں. یہ تو ہم وی آر دی اونلی پارٹی جس نے ایک بڑا لڑائی جھگڑا ہوا تھا ضرور پارٹی میں, لیکن ہم نے ایک انٹرا پارٹی بڑا زبردست الیکشن کرایا تھا, یاد ہے آپ کو؟ 2013 تھا, لیکن کویسچنیبل تھا. میں خود دیکھیں, میں نے سب سے بڑی پٹیشن تو میری تھی, میں جیتا تھا. میں نے وہ پٹیشن داخل کی تھی نادر اور باقیوں کے خلاف, حالانکہ نادر سے میری بڑی پرانی دوستی ہے, تو میں جیتا. میں نے تو نہیں ٹرائیبیونل بنایا تھا, میں نے تو نہیں وہ کمیشن بنایا تھا انٹرا پارٹی الیکشن کا, وہ تو خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا اور لیڈرشپ نے کیا تھا. اس کے بعد ہم گئے تھے, تو وہ میں جیتا نا دونوں کیسز. تو یہ بھی دس از اے پری میچور. شاہ محمود قریشی, I'll ask the flip side of that. میں اس کا جواب فلپ سائڈ میں پوچھ لیتا ہوں, چلیں وہ ہم ہائپوتھیٹیکل میں نہیں جاتے. کیا یہ ایک فیلئر نہیں ہے کہ اتنے سالوں میں پارٹی نہیں بنی, آدمی بنا ہے؟ عمران خان از پاکستان تحریک انصاف, وداؤٹ عمران خان would you say without عمران خان there is a پاکستان تحریک انصاف؟ بالکل, پاکستان تحریک انصاف کا فٹ پرنٹ عمران خان اب از اے فینومینا ناؤ مور, ایک تو وہ گلوبل فینومینا ہے. آپ دیکھ لیں ویریس ریسرچ جو آتی ہیں ادھر آن لائن, اس میں وہ خان صاحب کی کہاں پہ گلوبل لیڈرشپ ان کو رکھا جاتا ہے. کچھ اور نہ جو بہت چیزیں جو خان صاحب کی جو پولیٹیکل فٹ پرنٹ ان کا ہے وہ تو بہت بڑا ہو گیا نا, ابھی پاکستان سے باہر بھی چلا گیا. سو یہ پارٹی بہت بڑی ہو گئی ہے, بہت بڑی. میں 99 کا ہوں بھیا, تو میرے سامنے بڑی ہوئی ہے. ہم بھی ساتھ بڑے ہو گئے, ہمارے بال بھی آپ کے جیسے کالے تھے, اب ہم کالے بال ڈھونڈ رہے ہیں, کالے کپڑے پہننا شروع کر دیں کہ بال کالے لگے. تو we've been there and done that. سو ہم نے یہ بہت دیکھا, بڑے ٹف ٹائمز. جیل بھرو کا ذکر آپ نے کر دیا, اینڈ آئی وڈ لو فار یو ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. بٹ اس میں جس طرح سہیل وڑائچ کہتے ہیں, کھلا تازاد نہیں ہے کہ خان صاحب بیل پہ بیل اپلائی کرے جا رہے ہیں اور پھر اپنے ورکرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جیل بھریں. شوڈنٹ دا لیڈر لیڈ فرام دا فرنٹ؟ دیکھیے جیل جو ہمارے پہ کیسز, اب آپ کو پتا ہے کہ یو آر ایکچولی انٹرویوئنگ اے ٹیررسٹ. میرے پہ 3 ATC کے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں جاتا ہوں, 7 ATA لگی ہوئی ہے. آپ نے وہ ڈی سی پہ آفس پہ حملہ تو کیا آپ نے؟ میں ڈی سی آفس سے بھاگا تھا بھائی, حملہ ہم پہ ہوا تھا. دیر از اے ویڈیو آف یو اٹیکنگ. دکھا دیں مجھے وہ ویڈیو, میں سیاست چھوڑ دوں گا. اگر آپ نے مجھے کوئی آدمی یہ ویڈیو دکھا دے کہ علی زیدی نے ایک پتھر پھینکا ہو, آئی ول لیو پالیٹکس. آپ کہہ رہے ہیں آپ انوالو نہیں تھے وینڈلزم میں ڈی سی آفس؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ دکھا دیں کہ میں نے ڈی سی آفس پہ حملہ کیا, آئی ول لیو پالیٹکس. دیکھیں میں بڑا کلیئر, آف ڈی سی آفس آپ کہہ رہے ہیں زیرو انوالومنٹ آپ کی. دیکھیے میں آپ پہلے لیٹس گیٹ اٹ کلیئر نا. پہلے تو آپ کو یہ پتا ہے میں فٹ ہوں,
میں نے دیکھا دیوار پھلانگ لیا آپ نے, میں سرپرائز ہوا تھا. I was not the first one. I was probably one of the last ones. آخری میں تھا. اس سے پہلے جتنے آپ کے میڈیا کے لوگوں کے سر پھٹے تھے, میڈیا کے لوگ انجرڈ ہوئے تھے, جن کے کیمرہ مین, جن کے کیمرے ٹوٹے تھے, ہمارے ورکرز, سب کو ہم نے پہلے نکالا. ہوا یہ کہ میں اسی دن لاہور سے آیا, 18 تاریخ تھی شاید, اور آ کے ہمارے لوگ 2 MNAs, 4-5 MPAs اور ہمارے بہت سارے کینڈیڈیٹس اور ورکرز 3 دن سے ڈی سی آفس صاحب کھڑے ہوئے. کیوں کہ بھائی یہ فارم 11 ہے جس میں ہمارے پاس سارے رزلٹ ہیں, آپ کمپائلڈ رزلٹ ہمیں دے دیں. وہ کمپائلڈ رزلٹ نہیں مل رہا تھا, جو کہ کون سا یہ ایسا الیکشن تھا جس میں 80 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا. UC کے اندر کتنا ہوتا ہے, وہ گنتی نہیں آ رہی تھی ان کو کیا ہو رہا تھا. خیر, وہ کمپائلڈ رزلٹ ان کو نہیں مل رہا تھا. جب میں آیا, میں نے اسی دن صبح پریس کانفرنس کی, اور میں نے اصل میں غلطی شاید مجھ سے کیا ہو گئی, آئی ٹیل یو. میں نے پریس کانفرنس میں اناؤنس کیا کہ ہمارے لوگ ابھی تک دھرنے پہ بیٹھے ہیں, میں ان کے پاس جا رہا ہوں. وہ جو میں نے کہا وہ لائیو چل رہی تھی سارے ٹی وی پہ, تو وہ پیپلز پارٹی والوں نے اپنے گونز وہاں بھیج دیے پہلے سے. جب میں وہاں گیا, میں باہر تھا ڈی سی آفس کے, میں اپنے لوگوں سے مل رہا تھا, اور پھر وہاں میڈیا والے تھے. میڈیا والوں نے کہا علی بھائی آپ ہم سے ذرا میڈیا سے بات کر لیں. تو اندر جب ہم گئے ہیں تو وہاں ایک مجھے دور سے نظر آیا, ایک CD بنی ہوئی تھی, یعنی کہ وہ کسی دفتر میں جانے کی, اور دفتر بند تھا. تو ہم نے کہا ہم یہاں CD پہ کھڑے ہو جائیں گے, سارے سامنے میڈیا لگ جائے گا. تو وہ نعرے بازی, پولیٹیکل نعرے بازی چلتی رہتی ہے. بٹ ڈیورنگ دا نعرے بازی ابھی ہم کھڑے تھے اور میڈیا والے کیمرہ صرف فٹ ہی کر رہے تھے. میں نے ایک بات شروع بھی نہیں کی تھی, ادھر سے پیپلز پارٹی والوں نے سیویئر پتھراؤ ہم پہ شروع کر دیا. اچھا, کیونکہ وہ ہم 50-60 لوگ ہوں گے اور وہ بہت سارے آئے ہوئے تھے. جب پتھراؤ شروع کیا تو لوگوں نے ہر طرف سے مجھے بھی گھیر لیا, لیکن ہم کھڑے تھے کہ جی وہاں سے پتھر آ رہے تھے. پہلے پتھر آ کے میڈیا والوں کو لگ گئے. وہ میں آپ کو ویڈیو شیئر کر لوں گا, آپ چاہیں پوڈ کاسٹ میں, جو لگے ہیں جن میں سے خون بہ رہے ہیں وہ آپ نے دیکھیں. میں نے دیکھے, اور جس نے بھی وہ پتھر مارے ہیں وہ جانور سے بدتر تو نہیں, آپ کو میں اس میں نظر آ رہا ہے شکلیں, جھنڈے کس کے پکڑے ہوئے, پتھر کون مار رہا ہے, وہ ادھر کے عہدیداران ہیں زرداری مافیا کے. خیر, تو جو پیچھے دروازہ تھا وہ بند تھا, تو ہمارے کچھ ورکرز نے وی ہیڈ نو وے ٹو گو, انہوں نے وہ دروازے کو دھکا دے کے کھول دیا. وہ لاک ٹوٹا, کیا ہوا مجھے نہیں پتا. ہم دروازے کے اندر چلے گئے, پتھراؤ آگے آتا رہا. سڈنلی آئی سو لاٹ, باہر سے بہت سارے میڈیا والے لوگ آئے جن کے خون بہ رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کوئی ہاتھ پکڑا ہوا ہے, کیمرہ ٹوٹے ہوئے. تو ہم نے پھر ورکرز نے ہمارے پیچھے کی کھڑکی سے ہمیں باہر نکالا. تو میں نے ان کو کہا کہ پہلے آپ ان سب کو باہر نکالو, ورکرز کو نکالو, پہلے ہی تو نہیں میں بھاگ سکتا. وائل وی ور ٹیکنگ دیم آؤٹ, ہمیں فون آیا کہ جی باہر ایریل فائرنگ ہو گئی ہے, 2 ویگوز آئی ہیں, اس میں اسلحہ لیس لوگ ہیں, انہوں نے ہوائی فائر کیا, پولیس ساری کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے. اور جب یہ ہوا تو ہم نے کہا ہمارے پاس تو نہ دفتر میں تو یہاں تو کوئی پتھر نہیں ہے نا, وہ تو باہر پتھراؤ میں کھڑے ہوئے تھے, تو ہمارے پاس نہ پتھر تھے, نہ ہمارے پاس بندوقیں تھیں بچانے کے لیے, نہ شیلڈیں تھیں. تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ تو نکلے, وہ پیچھے سائٹ آفس ہے. تو وہ جب سب نکل گئے تو پھر میں, آپ اگر وہ ویڈیو دیکھیں تو میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں دیوار پہ, میں وہ کیا کہہ رہا ہوں, کوئی رہ نہیں گیا. میں بھی پوچھ رہا تھا, یہ وہ والا نہیں, شہباز شریف والا کوئی رہ تو نہیں گیا, اس کو بھی وزیر بنا دو. یہ جو ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے کہ یار میرے لوگ پہلے بچیں گے, میں اینڈ میں بچوں گا. تو جو وہ اوریجنل سوال تھا کہ خان صاحب خود جیل سے بچ رہے ہیں اور سب کو بچوں کو کہہ رہے ہیں جیل جاؤ. جو ہمارے پہ جعلی کیسز بنے ہوئے ہیں, ہم اس میں جا کے قانون سے لڑیں گے, یعنی کہ قانونی مقابلہ کریں گے کورٹ میں. اور وہ خان صاحب کے اوپر جو کیسز بنے ہوئے ہیں اس کا قانونی مقابلہ کر رہے ہیں. اور خان صاحب ہر عدالت میں گئے ہیں, انجری سے پہلے تو ہر روز عدالت میں جا رہے تھے. کتنی دفعہ تو میں گیا ہوں عدالت میں. جیل بھرو تحریک کا, سو جیل بھرو تحریک, یہ ہمیں ڈراتے ہیں. دیکھیں انہوں نے, خان صاحب جیل کیوں نہیں جا رہے؟ چلے جائیں گے خان صاحب. آج شاہ محمود قریشی چلے گئے ہیں, وائس چیئرمین ہیں, اسد عمر چلے گئے ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں, عمر چیمہ چلے گئے ہیں, گورنر تھے پچھلے. تو جیل بھرنے سے نہیں, صرف تصویر کھچا کر وین سے باہر آ گئے جی. وہ لوگ کوٹ لکھپت جیل چلے گئے ہیں, جسٹ فار یور انفارمیشن. ساروں کو بھی ٹرانسفر کر دیا. اور کل پشاور میں ہم دیکھیں, ہمیں یہ انہوں نے 4 چیزیں کیا کی ہیں. پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کے سارے کیسز معاف کروائے. دوسرا, ماشاءاللہ آج بھی یہ اس حال میں بھی ان کو موقع مل رہا ہے تو یہ خوشیاں منا رہے ہیں, ڈالر کما رہے ہیں. یہ جیب بھرو تحریک میں, ہم تو جیل بھرو تحریک میں نہیں, یہ جیب بھرو تحریک میں. اچھا جی. تیسرا, انہوں نے کیا کیا, اکانومی کی تباہی برباد کر دی. اور ان سے آتے ہیں, اور ان سے اگر آپ سوال پوچھیں اور ان کے اوپر کرٹیکل ہوں, کوئی ٹویٹ کرتے ہیں, غلط بھی وہ ٹویٹ چلے, زبان استعمال کی گئی, میں نہیں اسے ایگری کرتا, لیکن اٹھا کے لوگوں کو پھینٹا مارنا, ان کے منہ پہ کپڑے, جس طرف آواز کو لے کے گئے تھے, یا اس طرح کی اگر انہیں حرکتیں کرنی ہے اور ڈرانا ہے, جیسے میں نے کہا میرے پہ بھی بنی ہوئی اور بھی ہم نے کہا چلو جی اگر آپ ہمیں جیل سے ڈراتے ہیں بسم اللہ ہم جیل چلتے ہیں. اس سے تو بدتر ویسے ان کے ساتھ ہوا تھا. ابھی تو 2-2 3-3 دن گئے ہیں وہ لوگ, تو 4-4 5-5 سال جیل میں فرائی پین گرم کر کے کپڑے بھی استری کرتے تھے, مجھے پتا چلا.
But I mean, Ahsan Iqbal was on the podcast. He said he was in solitary, and then वो एक case है. For जो भी आपके political beliefs हैं, Athar Minullah is a competent judge. The way उन्होंने नारोवाल वाला जो स्पोर्ट सिटी वाला केस है जो थ्रो अवे किया, I can't question Athar Minullah. हमने तो नहीं बनाया. But आपके दौर में हुआ ना ये. No sir, हमारे दौर में क्या हुआ, एक केस शहबाज शरीफ पे बना मनी लॉन्ड्रिंग का 16 अरब रुपए की. मकसूद चपरासी वाला जो बेचारा हार्ट अटैक से, वो भी, और FIA वाला भी, और वकील भी, और सारे बेचारों को हार्ट अटैक हो गया. सारे केसेस हमने इनहेरिट किए. आसिफ जरदारी की JIT ओमनी ग्रुप वाली हमने इनहेरिट की. हमारे तो ये बन रही थी और हमें हमारे आने के बाद हमें ये मिली है. बाकी जितने केसेस थे सब हमने इनहेरिट किए पहले के बने में. हमने सिर्फ मिफ्ता और शाहिद खान और इमरान उल हक वाला, ये पहले का केस बना हुआ था. सॉरी जी, मिफ्ता वाला केस पहले का बना हुआ था. केयरटेकर सेटअप. हम तो नहीं थे केयरटेकर में, हम तो हुकूमत में भी नहीं थे भाई. हम और हमारे जो नहीं एक सेकंड, हमने हमारी मर्जी से केयरटेकर सेटअप तो नहीं आया था. जिनकी मर्जी से केयरटेकर आया था उन्हीं की मर्जी से. तो फिर आप उनसे सवाल पूछे ना, उनको बुला के बैठाएं, वो अगर आते हैं तो. सो खान साहब ने कहा कि हमें तो आप लोग बताते थे, ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग आई एग्री कि ISI बताती थी उनको कि ये लोग करप्ट. ISI वाज वन ऑफ देम, बाकी और भी तो बहुत सारे इदारे. एंड देन दे यूज्ड टू गो ऑन टीवी एंड क्रिएट दिस नैरेटिव. पैनामा वाला केस, LNG का केस, अगर आप मुझसे बात करें, मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए मेरे पास बताइए. वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. LNG के ऊपर 2 इश्यूज, एक एंग्रो का टर्मिनल है और एक PGPCL का टर्मिनल है. ये दोनों पोर्ट कासिम में लगे हुए हैं. जस्ट FYI. एंग्रो वाले टर्मिनल में थोड़ा बहुत पुश किया गया है चीज़ों को, मेरे ख्याल में उस वक्त चाहिए था. ओवरऑल उसमें मेरे ख्याल में फाइन लग जाए तो, अगर उनके ऊपर कोई इरेगुलरिटी है तो फाइन बड़ा लग सकता है. इमरान उल हक who's the CEO went to Adiala for that. उसके पीछे बड़ी कहानी है. वो PSO देखें, वो मैं ये नहीं कहता कि उनको अडियाला में डालें, या वो हमने नहीं डाला, वो जो भी किया लॉ इन्फोर्समेंट ने किया. लेकिन खान साहब ने कभी भी किसी लॉ इन्फोर्समेंट को ये नहीं कहा कि इसको छोड़ो, इसको डालो. उन्होंने ये कहा आप इंडिपेंडेंट काम करो. अफसोस की बात है कि उनको इंडिपेंडेंट काम नहीं करने दिया गया. I mean, was जावेद इकबाल नॉट अ कॉम्प्रोमाइज्ड हेड ऑफ NAB? हमें तो इनहेरिटेंस में मिला था. ठीक है, हमें तो इनहेरिटेंस में बहुत चीज़ें मिली थी. अच्छा, उसके बाद PGPCL जो हजरत इकबाल जैद अहमद का है, यानी कि वो आप मुझसे कहानी पूछ लें, वो तो ऊपर से नीचे सारा 2 नंबर काम है. और उसमें ये उस केस में गए खान साहब, उस केस में मिफ्ता भी गए. वो अगर आप पढ़ लें केस बड़ा, क्योंकि उसके ऊपर एक अलग पॉडकास्ट 2 घंटे की कर लें, मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ आके आपको दिखाऊंगा उसमें ड्रामा क्या है. उसमें $50 मिलियन तो वेव ऑफ किए मिफ्ता साहब ने एज LD, जो लेट डिलीवरी डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं. उसके बाद ज़बरदस्ती उसको खुलवाया, उसको ज़बरदस्ती टेक और पे का दिया $2.5 लाख दिन के 15 साल तक. आज तक वो टर्मिनल पूरा चला ही नहीं है, क्योंकि इतनी गैस ही नहीं खरीदी आपने कभी, मगर पैसे उसको पूरे मिल रहे हैं. वो बड़ा एक वो ज़मीन उसकी गलत जगह पे. हमें तो ज़रूरत है LNG की, तो जब टर्मिनल लग गया तो खरीदी क्यों नहीं गया? तो ये बताएं ना, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हमारे ज़माने में हमने 3 नए कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गई थी ना. आई थिंक व्हेन यू कैंसल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन लोअर प्राइसेस, हमने देन ऑन हायर, जब LNG शॉर्टेज हो गई दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस के बाद, देन LNG प्राइसेस हमारे लिए अनअफोर्डेबल बन गई थी. हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया. हमने इनहेरिट किए थे 6 कार्गो के कॉन्ट्रैक्ट, 13.36% ऑफ ब्रेंट के ऊपर. हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो 10.2% ऑफ ब्रेंट पे थे. हमने 3 का कॉन्ट्रैक्ट किया. हमसे गलती क्या हुई, और मैं एग्री करता हूँ, नदीम बाबर साहब थे, हमें 3 की जगह हम 6, 7, 8 टर्मिनल का कॉन्ट्रैक्ट, 8 कार्गो का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते. मुझे नहीं पता कि वो क्यों 3 का किया, और मैं कैबिनेट में ऑन रिकॉर्ड हूँ कहते हुए कि ये ज़्यादा का करना चाहिए था मैं, क्योंकि मेरी नज़र में LNG की कीमत ऊपर जा रही थी, और मैं LNG का कोई एक्सपर्ट नहीं था. लेकिन अभी आपको दुनिया में बड़ी चीज़ों के एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई शुरू कर दें ना, सुबह उठ के गूगल पे पढ़ लें, ट्रेंड्स देख लें दुनिया में किसके क्या जा रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है. और मेरी नज़र में, और जितने भी एक्सपर्ट से लोकल LNG ट्रेडर्स, उन सब की नज़र में LNG ने ऊपर जाना था. दो टर्मिनल्स की परमिशन मैंने दी. जब मैं आया था तो 5 टर्मिनल्स ने अप्लाई किया हुआ था. हमें कहा गया किसी एक को दें, तो हमने कहा हम क्यों पिक एंड चूज़ करें. हमने 5 के 5 को कहा ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है. हमने नई टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई, नई पोर्ट कासिम पे LNG टर्मिनल पॉलिसी बनाई, हमने सबको दे दी. 2 हमें चले गए कोर्ट में कि वो स्टे ले लें. एंग्रो ने अप्लाई नहीं किया उनके सेकंड टर्मिनल, ना वो स्टे लिया, ना करेंगे भी नहीं जो नहीं और भी तो काम करें ना. उन्होंने स्टे लिया ना, उन्होंने उनकी जो साइट पे था वो 2 आए. एक थे ये इनर गैस वाले जो एक्सॉन के पार्टनर से, और एक थे मित्सुबिशी जो जापानीज कंपनी है. हमारे इन्होंने ज़मीनें फ्री में दी हुई हैं. हमने $10 मिलियन लगाए थे, जिसके जब उन्होंने अपने
جو جمع کرائے کاغذات, اس میں $2 ملین کیش ساتھ جمع کروایا, یعنی کہ چیک پورٹ قاسم کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا, اور آن انسیپشن $8 ملین اور جمع کرانے ہیں. جو پرابلم, اور اس وقت ہمارا کوئی ٹیک اور پے ان سے نہیں تھا. ہم نے ان کو کہا آپ اپنی گیس لائیے, اپنے کلائنٹ بنائیے, اپنی گیس بیچیے. ایشو آیا سویز کا, سویز کا ایشو آیا نا منسٹری آف پیٹرولیم کے اندر, خاص طور پہ سویز ناردرن جو ہے ان کے ساتھ میری آج بھی ڈبیٹ, اور ECC میں بھی ہوئی کہ جو پائپ لائن کیپیسٹی ہے وہ یہ کہتے تھے ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. اصل میں وہ کیا چاہ رہے تھے, وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو ان کے کلائنٹس ہیں یہ لے لیں گے, آپ پرائیویٹ سیکٹر آئے گا تو گورنمنٹ کا کلائنٹ لے لے گا. ہم ان کو سمجھاتے رہے کہ آپ صرف کمائیں, پائپ لائن کو کیپیسٹی دے کے آپ میک منی آف دیٹ. ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کر رہے تھے کہ یہ ڈی ریگولیٹ کرے انڈسٹری کو. آئے جو جتنی مرضی گیس لاتا ہے وہ بیچے خود لا کے, جس کے پاس بھی گیس لائسنس ہے وہ اوگرا سے لے جا کے لائسنس. وہ جو نہیں ہوا اس کی وجہ سے کوئی ٹرمینل نہیں لگا, متسوبیشی بھی نہیں لگائی اور ایکزون بھی چلے گی, بیکاز منسٹری آف پیٹرولیم نے پائپ لائن کیپیسٹی نہیں دی. اور کوئی بھی میرے ساتھ بیٹھ جائے میں پروف کر دوں گا ان کو کہ جی پائپ لائن کیپیسٹی ان کے پاس ہے. اور وہ کیوں نہیں دی, وہ اقبال زیڈ احمد کیونکہ پیچھے نیو لبرل اکنامکس میں کیا مسئلہ ہے یا کیپٹلزم میں کیا مسئلہ, وہ ایک بہت لمبی ڈبیٹ ہے. بٹ آنے سے پہلے بھی آپ نے کہا تھا کہ آپ جب آئیں گے تو آپ پہ بھروسہ اتنا ہے لوگوں کو کہ لوگ خود پیسے دیں گے, اور آپ نے کہا تھا چائنیز کمپنیز لونز بھی نہیں آ کے بنائیں گے, فریٹ کوریڈور بنائیں گے. یہ سب نظر تو نہیں آیا 3.5 سال میں. منسٹری آف میری ٹائم واز دی اونلی منسٹری جس نے $3.6 بلین کا ناٹ اے لون, ناٹ اے گرانٹ بٹ اے JV وینچر وتھ KPT سائن کیا تھا. یہ جو ہم نے یہ جو نئی سٹی پورا ایک پیچھے ڈیزائن کی تھی, جو ہمارے ویسٹ لینڈ پانی ہے پیچھے, جس میں ہم نے 20,000 نئے اپارٹمنٹ بنائے تھے چائنیز کے پیسوں پہ, ان لوگوں کے لیے بیچارے جو مچھر کالونی میں پاکستانی سڑ رہا ہے ان کی زندگیاں اپلفٹ کرنے کے لیے. وہ پورا حصہ کانٹریکٹ کا تھا, اس کے اوپر 1.5 سال ریسرچ ہوئی ہے, اور وہ چائنیز کمپنی ہمارے ساتھ انویسٹ کر رہی تھی پاکستان میں, لون نہیں دے رہی تھی, انویسٹ کر رہی تھی, اور ایک KPT کے ساتھ پارٹنرشپ میں اس کی ہم نے یہ جو CPEC کے جو کیا کہلاتی ہے وہ جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں ہمارا سائن ہوا اگریمنٹ, ان کا گورنمنٹ آف پاکستان کا اور چائنیز کمپنی کا, گورنمنٹ آف پاکستان تھرو KPT, وی سائنڈ اٹ. ایشو کچھ اور تھا, اور وہ وہاں سے بھی چائنیز پریمیئر بھی کہتا تھا کہ بڑا زبردست پروجیکٹ ہے ہمیں کرنا ہے. ایشو پولیٹیکل ایشوز بہت سارے ہیں نیچے. اب انہوں نے کیا کیا ہے, وہ جو KCC-DZ پروجیکٹ کا نام تھا, کراچی سٹی کوسٹل ڈیولپمنٹ زون, یہ میں نے بہت اس پہ ریسرچ کر کے, آڈینس ممبر نے اس کے بارے میں سوال پوچھا تو when we get there میں آپ کو صرف اس کا جواب دوں. یہ جو اب حکومت آئی ہے اس نے وہ مچھر کالونی کو اس پروجیکٹ سے نکال کے اس کو ایک ریئل اسٹیٹ وینچر بنا دیا. میرا جو تھا وہ سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کا وینچر تھا, جس میں لوگوں کی 1.25 लाख لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں جو وہاں رہتے ہیں, اور پوری اکنامک ایکٹیویٹی ایک نیا زون بنتا آپ کے لیے. I mean we didn't, hopefully it happens, جو بھی ملک کی بہتری کے لیے ہو. یہ بھی سچ ہے کہ آپ منسٹری آف IT چاہ رہے تھے, اور پھر خان صاحب نے بولا منسٹری آف میری ٹائم افیئرز لے لیں. آپ کا کوئی ایسا سچ تعلق نہیں ہے اس سے؟ میرا تو IT سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. IT کمپنی چلاتے ہیں آپ؟ میں کوئی IT کمپنی چلاتا, IT کمپنی نہیں تھی آپ کی؟ میری کمپنی تھی, میں نے 2002 یا 2003 میں بیچ دی تھی. تو نا میں دیکھیں میری ایجوکیشن, میں بائی ایجوکیشن آئی ایم اے BCom, that's it, but I have done a lot of different things in life. Some have been good, some have been bad. Lots of maritime affairs. Maritime affairs میں میرا یہ پہلا تجربہ تھا, مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا, لیکن مجھے خان صاحب نے بلا کے کہا کہ اس میں کرپشن بہت ہے اور اس کو تم نے ایڈریس کرنا ہے. الحمدللہ جب میں گیا ہوں تو پورٹ قاسم کے اکاؤنٹ میں ریزرو فنڈ میں روپیز میں $1 بلین ورتھ تھا, US$ 1 بلین, جو 73 سے اور 2018 میں جو پروفٹ ہوا تھا شاید 55 بلین کا تھا, اور ہمارے 3 سال میں 44 بلین کا. اوکے, ہم نے زمین بھی کسی کو نہیں الاٹ کی 1 انچ, کیونکہ وہ ہوتا وہاں تماشا یہ تھا کہ 1 کروڑ کی الاٹمنٹ لے لو اور باہر 5 کروڑ میں بیچ دو. ہم نے مارکیٹ ویلیو کی اور لسٹڈ ویلیو کی برابر کر دی. ہم نے کہا یہ ختم ہی ہو جائے چکر کسی کو. آپریشنل پروفٹ سے $29,000 اے ڈے, ذرا لکھ لیں, 5 سال سے $29,000 روز ڈیلی کا ٹگ انہوں نے لیز پہ لی ہوئی تھی. ڈیزل آپ خود ڈلواتے تھے, اور کسی پاکستانی کو چڑھایا نہیں کہ وہ LNG کو کارگو کو کیسے ہینڈل کرنا سیکھ لے. ہم نے 4 برانڈ نیو ٹگ اسٹیٹ آف دی آرٹ فار پورٹ قاسم الگ سے ٹینڈر کر کے, اٹلی
ٹرکی سے لیں اور 4 KPT سے 4 KPT کے لیے لیں. KPT میں حال یہ تھا کہ اگر وہ ٹگ بریک ہو جاتی نا وہ پورٹ ہی نہیں بند ہو جانا تھا. سو 8 نئے ٹگز وہ لیے, پائلٹ بوٹس لیے, ہم نے پورا کا پورا پروسیس اس کو اپ گریڈ کر دیا, ایفیشنسی بڑھ گئی. اور ہمارا کیونکہ اکنامک ایکٹیویٹی بہت تھی اس ملک میں تو آف پورٹ میں کمائی بھی زیادہ تھی. جو الزام لگتا ہے کہ آپ نے 2 شپس کے لیے 10 ملین اوور پے کیا, وہ غلط الزام؟ کوئی مجھے پروف کر دے. بٹ ہے تو یہ الزام میرے اوپر, آپ کے اوپر کہ آپ نے جو مائک لیے تھے جتنے کے لیے تھے اس سے آپ نے بہت زیادہ لیے. بٹ یو آر سیئنگ دیٹ اٹس ربش. اوکے, یہ خالی تھیوریاں ہیں, پھینک دیں ہوا میں. یہ اچھا میں چلو آپ کو کہہ رہا ہوں نا, میں تو بڑا اس کو آسان جواب دیتا ہوں. میں نے 2 دن پریس کانفرنس میں کہہ دیا, 1 روپیہ کوئی میرے اوپر پروف کر دینا, 1 روپیہ. الزام تو آپ میرے پہ $500 ملین کا لگا. چلیں پھر ہم آفیشیل اس پہ آ جاتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بولا ہے کہ پرائما فیسی اٹ سیمز لائک کہ آن دا فیس آف اٹ سیمز لائک کہ آپ نے جو پہلے آپ جمیل اختر بولتے تھے بہت زبردست آدمی ہیں, ان کے اچیومنٹس بھی آپ ٹویٹر پہ شیئر کرتے تھے. پھر ان کے جو ریموول پہ ایشو آیا تھا اور جو آڈٹ فرم آپ نے یوز کی تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ سیز, میں نہیں کہہ رہا, اسلام آباد ہائی کورٹ سیز کہ آپ نے اپنے اختیاروں سے تجاوز کر کے یہ کام کیا. دیکھیے, I didn't want to get into a battle with the court. I did not want to get into a battle with the court. میں 2 چیزیں کرنی تھی. آڈٹ فرم میں نے صرف پالیسی ڈیسیشن لیا تھا کہ پورٹ قاسم اور KPT ان کے آڈٹس نہیں ہوئے ہوئے, 2008 سے ایک کا نہیں ہوا, 2010 سے ایک کا نہیں ہوا. مینجمنٹ اکاؤنٹس پہ چل رہی ہیں یہ اتنی بڑی بڑی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, اس میں ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز پڑے ہوئے اور بلینز آف ڈالر, $1 بلین پلس کے ایسٹس ہیں, بلینز سے بڑے ان کے ایسٹس ہیں. میں نے صرف پالیسی ڈیسیشن یہ لیا ایکسٹرنل آڈٹ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, بٹ آپ کی پسند کی کیوں آڈٹ؟ میری کوئی پسند کی نہیں تھی سر. کورٹ کو کیا پتا, کورٹ نے ٹینڈر کیا تھا, کورٹ کو کیا نہیں پتا کورٹ کو. I'm sorry, مجھے لیگل لا مجھے نہیں پتا کورٹ کو. میں آپ سے سامنے کہہ رہا ہوں, کورٹ کو چاہیے تھا کہ ٹینڈر اوپن ٹینڈر ہوا, 10 لوگوں نے اپلائی کیا, جو 10 لوگوں نے, ساروں کے CEOs کو میں جانتا ہوں. اب میں پاکستان میں سارے بینکس کے CEOs کو جانتا ہوں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میرا پسندیدہ بینک ہے. یعنی کہ الفلاح کا CEO میرا دوست, HBL کا CEO میرا دوست, UBL کا CEO میرا دوست. Why were you trying to remove جمیل اختر؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. میں نے صرف ان کو کہا کہ جو آپ کا اسٹور ہے اس کا آڈٹ کروائیں, اسٹور کا فورینزک آڈٹ کرائیں. بورڈ نے اپروو کیا, بورڈ نے ٹینڈر کیا, بورڈ نے فرم اپروو کی. اب اگر وہ فرم اپروو کی, میں نے تو نہیں کہا, اگر ایک فرم سستے میں آ رہی ہے اور فرسٹ 5 میں آ رہی ہے تو اپروو ہو گئی, تو اپروو ہو گئی. وہ زبردست فرم ہے, یعنی کہ کوئی گلی کھاتے کی کمپنی نہیں ہے, وہ اسٹیٹ بینک کی اپرووڈ آڈیٹڈ, جو آپ کی آڈیٹ جنرل کی اپرووڈ فرم ہے. جیسے بڑی کمپنیوں میں فورن کمپنی ہے. انہوں نے جب آڈٹ کر کے مجھے ڈرافٹ رپورٹ میں نے دیکھی تو مجھے پتا چلا کہ اچھا وہ انہوں نے بھی نہیں, وہ میرے پاس آ گئی کہیں سے. جب میں نے ڈرافٹ رپورٹ دیکھی تو میں نے کہا یہ مجھے کیوں نہیں پرماننٹ ہو رہی. پتا چلا کہ وہاں سے بریک لگ رہا تھا پرماننٹ ہونے میں. اس میں بہت irregularities تھیں. میرے پاس 2 چوائسیز تھیں سر. ایک چوائس یہ تھی کہ یہ جمیل کو میں تو نہیں جانتا تھا. I met him after I became minister. I did not know him before. To share his things and own his successes. یار جو اگر وہ اچھا کام کسی نے کیا ہے تو میں کروں گا نا ٹویٹ کہ اچھا کام کیا. میرے 2 بچے ہیں, اچھے کام پہ ان کی تعریف ہوتی ہے, غلط کام کرتے ہیں تو سزا ملتی ہے. تو ایشو وہی ہے نا کہ تو یہ کہ آپ یہ کہیں انسان کرپٹ ہوتا ہے, PTI میں آتا ہے تو صحیح ہو جاتا ہے. سر میرا تو جمیل اختر تک PTI میں نہیں ہے. جمیل اختر واز این ایڈمرل آف پاکستان نیوی. نہیں, جب میں آیا تھا سرونگ تھے سر. میرے ٹینیور میں ریٹائر ہو کے انہوں نے 1 سال کی وہ 1 سال کا وہ جو یونیفارم پہن سکتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں, ایکسٹینشن کہتے ہیں. یہ بڑا خوفناک لفظ ہے یہ PTI کی ہسٹری کا. ایکسٹینشن نہیں ہوتا اس کا, چلیں جو بھی ہوتا ہے, ایک سال کے لیے وہ they can wear the uniform. So was there not a legal constitutional way to do it? It was a legal constitutional way. Cabinet did it. The cabinet did it. The cabinet approved the removal of Jameel and his GME. I didn't. The cabinet did. میں نے تو کیبنٹ کے سامنے رکھا, کیبنٹ نے سائن کیا, ہو گیا, ختم ہو گئی, اینڈ اسٹوری. اور الزام میرے پہ لگا میں 1.5 من پکوڑے کھاتا ہوں. 1.5 من پکوڑے میں لے آتا ہوں, مہینے میں کھا کے دکھا دیں. ویسے لے آئے, رمضان میں دونوں کھاتے ہیں. میں پکوڑے کھاتا ہی نہیں. آپ کو نہیں پسند, مجھے پسند ہے. جو یہ فائنینشیل اس کی بات ہے, اگین چلیں کرپشن الیج نہیں کرتے, کویشچن مارک لگا دیتے ہیں کہ وہ جو ہے مہتاب باقی مولوی, انہوں نے آپ کے اکاؤنٹ میں 10 ملین بھیجے. 10 ملین کتنے ہوتے ہیں؟ 1 کروڑ روپے. اور پھر وہ کچھ مہینے بعد SAPM لگ گئے. تو یہ کویشچن مارک لگتا ہے. محمود مولوی کو میں پتہ نہیں کب سے جانتا ہوں, بٹ آئی نیو ہم ایز اے ایکسپرٹ اور somebody who knows a lot. He's got rice, he's a rice exporter, one of the largest. ان کی کوئی فلاور ملز بھی ہیں.
وہ میری ٹائم میں بھی تھے, لیکن جب وہ میری ٹائم میں آئے تھے اس وقت ان کی میری ٹائم کی کوئی کمپنی نہیں تھی, صرف ایک اسٹیویڈورنگ کمپنی تھی. اسٹیویڈورنگ کمپنی کیا ہوتی ہے؟ جو مال اتارتی ہے, پیک کرتی ہے جہاز سے. وہ جب وہ آئے انہوں نے بند کر دی تھی. وہ بورڈ میں آئے پہلے, پورٹ قاسم کے بورڈ میں یا کے پی ٹی کے بورڈ میں پہلے آئے. محمود مولوی نے جب بورڈ میں آئے دین میں نے ایک ایڈوائزری کاؤنسل بنائی, اس میں گیزٹ کی کوئی چیز چھپائی نہیں. اس میں بڑے بڑے سارے لوگ تھے اس ایڈوائزری کاؤنسل میں, ٹاپ لائر, ٹاپ بینکر, ٹاپ بزنس مین, جس کو پتہ تھا, تاکہ مجھے ایڈوائز کر سکیں. میں کو پرائیویٹ سیکٹر کی ایڈوائزری. دیر فار ہماری منسٹری کا کام بڑا اسموتھلی چلا. جب میں نے دیکھا کہ محمود مولوی کا بہت زبردست کام چل رہا ہے, تو میں نے خان صاحب سے درخواست کی کہ دیکھیں مجھے ایک گراؤنڈ پہ ہر وقت میں اتنی کمیٹیز میں ہوں, ای سی سی میں, سی سی او ای, کیبنٹ کمیٹی آن انرجی, آن پھر آپ نے مجھے چیئر بھی بنا دیا کیبنٹ کمیٹی آن ٹرانسپورٹیشن اینڈ لاجسٹکس, اور پتہ نہیں اور بھی یہ جو سینسس والی کمیٹی اس کو بھی میں, اور ویسے لوکل اتنے سارے کام ہیں. آئی نیڈ ہیلپ. تو میں اسٹیٹ منسٹر نہیں, مجھے ایک ایس اے پی ایم دے دیں, اور یہ بندہ ایس اے پی ایم آپ کو ایڈوائز کرے گا. ایس اے پی ایم از پرائم منسٹر, آپ کو ایڈوائز کرے گا اف یو وانٹ. اور وہ کیبنٹ میں بھی نہیں آئے گا, کیبنٹ میٹنگ میں وہ نہیں بیٹھے آ کے, جیسے یہ انہوں نے نہ گاڑی لی نہ تنخواہ لی, کچھ بھی نہیں لیا اسٹیٹ سے. اکاؤنٹ میں 1 کروڑ کیوں ڈالے انہوں نے؟ میں نے ان سے اگر اچھا چلیں کیا 1 کروڑ روپے کی کیا ہوتی, میں ان سے کیش لے لیتا تو وہ بہت پہلے ڈالے. بائی دا وے دیٹ واز وے بیفور. میں نے ان سے ایک لون لیا تھا. میں اپنے بڑے دوستوں سے لون لیتا ہوں, بڑے دوستوں کو لون دیتا ہوں. کسی وقت مجھے چاہیے تھے ان سے لیا آفیشلی. اچھا میں ڈکلیئر ہی نہیں کرتا, پھر آپ کیا کرتے؟ میں نے ایک ان سے لون لیا, ڈکلیئر کیا کہ ہاں میرے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے, میں نے لون لیا ہے. اس میں چھپانے کی بات میں آپ مجھے گلے کاٹے. جو وہ کہتے ہیں کہ یو اے ای میں بھی آپ کے 136 ملین ہیں, وہ آپ کے کمپنی کے ہیں یا نہیں ہے؟ 136 ملین یہ لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہے؟ نیوز کی جو سٹوری ہے, اللہ کی قسم بتا دے کہاں یار, مجھے 1 ملین بتا دے. یو اے ای میں آپ کے نہیں ہے کوئی بھی کمپنی کے آپ کے پیسے؟ میری جس دن میں اوتھ لیا اس سے 10 دن پہلے میں نے میری کمپنی تھی یو اے ای میں, سینچورین ریئل اسٹیٹ, وہ ساری ایسٹ مینجمنٹ بینکس کی اور بڑی بہت سارے شیخس کی, پاکستانیوں کی بھی بروکریج اینڈ ایسٹ مینجمنٹ. جیسے وزیر بننے سے پہلے میں نے کمپنی سے استعفیٰ دیا, ویزا اپنا ختم کرایا. وزیر جب میں نے اوتھ لیا میرا کچھ بھی نہیں تھا. میرے جانے کے بعد 9 مہینے تک وہ کمپنی نہیں چل سکی. میرے پارٹنرز نے وہ بند کر دی. میرے پارٹنرز مجھے پیسے وہ کرتے ہیں, وہ مجھے مہینے کے پیسے میرے ایسا کر کے دے رہے ہیں. ایک کانٹریکٹ میرا تھا, ایک کانٹریکٹ جس کے مجھے پیسے آتے تھے, وہ میں ڈکلیئر کر کے آفیشیل اکاؤنٹ میں لیتا ہوں, آفیشیل ڈکلیئر کرتا ہوں, اس پہ ٹیکس بھرتا ہوں. اگر میں نہ کروں, میں کیش میں منگا لوں حوالے سے 15-20 ہزار درہم, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. سو میں نے دعا کرے خان صاحب یہ نہ سن لیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ حوالے سے منگوائیں. آپ چینل سے ہر چیز امپورٹڈ حکومت کو فائدہ دے رہے ہیں آپ. میری زندگی کی ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے, ہر چیز کھلی ہے. آپ کے واٹس ایپ یا آپ کے ٹویٹ کے نیچے پوچھا علیجا جی اس کے بینکرپسی کے بارے میں پوچھنا, 100% ٹرو. 1999 میں آئی وینٹ بسٹ, میں نے امریکہ میں بینکرپسی کی. آپ ان سے پوچھیں جن کو میں پیسے وہ کرتا تھا, ان کو پیسے ملے کہ نہیں ملے, یہ بات کریں نا. یہ کیسے ہوا کہ آپ یو ایس میں بینکرپٹ ہوئے پھر آپ سو کیا ہوا بینکرپٹ؟ اچھا یہ ڈونلڈ ٹرمپ, نو آئی ہیونٹ ڈن, آئی اسٹل لیو ان ا رینٹڈ ہاؤس. میں آج تک کرا کے مکان میں رہتا ہوں. آپ کی کمپنی تھی اور وہ کمپنی دبئی میں تھی, تو کیا رینٹڈ ہاؤس, کمپنی دبئی میں تھی, کہ آئی لیو ویری کمفرٹیبلی. جس گھر میں رہتا ہوں, گھر دے رہے دبئی میں. نہیں شیخ مجھ سے خریدنا ہے یا میں ان کے گھر مینج کر رہا ہوں, وہ مجھے فری میں تو گھر نہیں دے رہا نا یار. یو گیٹ لائک اے گڈ کمیشن آؤٹ. تو بھائی میں رہنے کا خرچہ بھی ہے کہ سارا پیسہ میں, میرے بچے بھی ہیں 2, میری بیوی بھی ہے, میں اپنے بڑی کمفرٹیبل زندگی گزارتا ہوں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. لیکن میری نیٹ 2017 سے آپ جا کے آن لائن دیکھ لیجئے, 2017 میں میرا دیکھ لیجئے فائلنگ, اور 2022-23 کی دیکھ لیجئے 50% ریڈیوسڈ ہے. سر جی یہ 2.5 لاکھ روپے میں ہماری ٹیکس فائلنگ, اور میری ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے. There is nothing that I've ever hidden. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بینکرپسی کی, وہ امریکہ کا صدر کیسے بن گیا اور اتنے بڑے بڑے ہوٹل کیسے بنا لیے. تو مل بھی چکے ہیں وہ آپ کے. تو میرے ملنے سے پہلے بینکرپسی کی تھی, میں نے ان کو کہا تھا بینکرپٹ ہو جائیں. لگتا ہے دونوں مل کے یہی کس طرح بینکرپٹ ہوتے ہیں ہم یو ایس. دنیا میں کیا کون سی کمپنی, کیا بل گیٹس کا حال پتہ ہے آپ کو کیا تھا؟ تو دنیا میں ٹاپ لوگ ہوں, اس میں کوئی چھپانے کی بات ہی نہیں ہے. اٹس دا پرابلم. جو ماسز ہیں وہ جب دیکھتے ہیں, ابھی وہ بھی آئے تھے, فواد بھی آئے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے بیوروکریٹس کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے, کم تنخواہ ہوتی ہے. پھر آپ نے جب آپ کہ ماشاء اللہ دیکھیں, ہم آپ کی فیملی کی دیکھیں, آپ کا بھی وہی کہ وائی ڈو وی سو آفن سی پالیٹیشینز ہو اسٹارٹ فرام نتھنگ. آپ بینکرپسی کا آپ نے ذکر کیا, اینڈ دین ماشاء اللہ دیو ڈن. تو مطلب یہ اتنا ٹیلنٹ انٹرپرینیورشپ کیسے ہے پالیٹیشینز میں؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان صرف بیکاری اور غریب اور جھوپڑی میں رہنے والا ہی جا کے پولیٹیشین بن جائے, نہیں میں نہیں کہہ رہا. دیکھیں نا, دس از واٹ یو ار امپلائنگ. دیکھیں میں 22 سال کی عمر میں, میں نے 22 سال کی عمر, سن لینا, میں نے 22 سال کی عمر میں امریکہ کے اندر جا کے ایک
क्लोथिंग कंपनी रजिस्टर की, उसका नाम था अलीजा आउटरवेयर, अलीजा मेरी छोटी बहन का नाम. वी वर इम्पोर्टिंग लेदर गारमेंट्स एंड हम फ्ली मार्केट्स लगाते थे. उसके बाद वो कंपनी बड़ी होती गई. अल्हम्दुलिल्लाह बार्नीज न्यूयॉर्क जैसे स्टोर की विंडो पे भी हमारी कंपनी गई. हम नॉर्डस्ट्रॉम को, विल्सन्स को, दुनिया के, अमेरिका के हर बड़े स्टोर को हमने बेचा. 1995 में एक कंपनी थी, उसका नाम था मैरी गो राउंड, MGRE उनका सिंबल था. 1100 उनकी दुकानें थी. उन्होंने बैंक्रप्सी की. $6 लाख मुझे वो करते थे और वो मैं लूज कर गया. और उतना ही सारा माल 1.5 कंटेनर या तकरीबन 2 कंटेनर का पोर्ट पे खड़ा हुआ था. जब उन्होंने बैंक्रप्सी की, वो माल उन्हीं का था, वो ऑर्डर भी कैंसिल किया. सो आई वेंट डाउन $1.2 मिलियन इन नेगेटिव कैश फ्लो इन 24 आवर्स. अर्थक्वेक आया 94 का, उसके 3 महीने बाद ये काम हुआ. ओके जी, सुन लेना, आप सुन लेना साहब. अब मेरे से सवाल पूछा है, सारे लोगों को बता दें, मेरा कुछ नहीं छुपा हुआ. उसके बाद उस वक्त इंटरेस्ट अमेरिका में था, प्राइम +2 देते थे. प्राइम वॉज 10%. तो 12% डॉलर पे मैं 95-96 में मेरे गले में इंटरेस्ट पड़ गया. $4-4.5 लाख का मेरे पे लोन हो गया. उधार लेके पता नहीं क्या क्या करके 1999 तक मैंने वो कंपनी अपनी चलाई और वो कंपनी को एक्सपैंड भी किया. अपने बहुत सारे डेट्स उतारे भी, लेकिन 2 डेट्स ऐसे थे कि वो बहुत मैसिव प्रेशर मुझे डाल रहे थे और दे वर नॉट लेटिंग मी मूव ऑन. मैंने अमेरिका के अंदर लीगल है चैप्टर 7, चैप्टर 11. अमेरिका के अंदर तो मेसीज या फेडरेटेड दुकान, इतनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस, विक्टोरिया सीक्रेट भी कर चुकी है अभी बैंक्रप्सी दोबारा, तो जिनके नाम पता है वो सब होती हैं. मैंने वो उसका लॉ का प्रोटेक्शन लिया. बाद में सारों के पैसे आराम से कमा के ओवर द इयर्स वापस किए. किसी के पैसे नहीं लेके गया. तो ये है सच है कि मीर मैक आपके कजन है. मीर मैक फैमिली ट्री सोच रहे हैं. मैं आपको बता रहा हूँ ना, हैं जानने वाला कजन है. आई नो हिम वेरी वेल यार. बचपन में हमने टाइम गुजारा है. मीर मैक के और मेरा डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन मीर मैक मेरी वालिद की मुमानी की बहन के कजन के बेटे हैं. अभी वो अब फैमिली बड़ी हुई. आपने अगर ट्वीट देखे हो तो किसी ने पूछा हुआ था, उन पे भी 1.2 मिलियन का सिक्योरिटीज फ्रॉड है न्यूयॉर्क से. उनका सवाल का जवाब चले हैं, तो मैं पूछ भी नहीं रहा उनसे. मुझे नहीं पता. I didn't see him probably from 1986 till Musharraf came to power. अगर हम फिर वापस पॉलिटिक्स में नहीं था. आपका जिक्र करें तो कावे मुसावी जो हैं ब्रॉडशीट वाले, हाँ, उनसे किस हैसियत से आपकी दोस्ती थी या बातें करते थे? कभी जिंदगी में उनसे मिला नहीं. मेरी फोन पे बात हुई है इन व्हाट कैपेसिटी? कोई एक ब्रिटिश पाकिस्तानी मुझे फ़ोन उसने किया. उसने कहा ये कावे मुसावे जो भी इसका नाम है, उसके पास ये एविडेंस है, फलाएं ढमकाएं, दिस दैट व्हाट नॉट, वो आपसे बात करना चाहता है. तो मैंने कहा यार मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ, आई डोंट नो हिम. मैंने खान साहब प्राइम मिनिस्टर से उनसे पूछा कि ये इसका फ़ोन आया है, ये उसका जानने वाला, ये कहता है कि इसके पास कोई एविडेंस है, ये डॉक्यूमेंट देना चाहता है. तो खान साहब ने कहा बात करके देख लो, वरना मुझे तो ऐसे ही लगता है 2 नंबर सा. मैंने कहा जी मैं तो नहीं जानता, बट इफ समबडी इज रीच्ड आउट टू मी आई विल टॉक टू हिम. I spoke to him over a Zoom call once or twice and on the phone once or twice. मैंने उसके कॉन्वर्सेशन डिलीट भी नहीं किए, वो भी रखी हुई है. वो भी तो मैंने, उसने मुझे जो भी बताया वो एज इट इज़, मेरा वो ना डिपार्टमेंट था, ना मेरा वो काम था, ना मैं अकाउंटेबिलिटी में था. कॉन्वर्सेशन जो हुई मैंने खान साहब को जाके एज इट इज़ बता दी. बाकी उसके बाद शहजाद अकबर साहब जाने, वो जाने, उनका डिपार्टमेंट था, वो करें. ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने जाके किसी के बारे में कोई बात की तो उनका काम क्या होता है, डेटा लेके आगे दे दें. इफ आई मे ले डाउन द फैक्ट्स, अगर आप कंटेस्ट करते हैं प्लीज़ बता दीजिए कि एक $5 मिलियन की पेमेंट थी जो जिस था कि ये गलत अकाउंट में चली गई. उसके बाद किसकी यही ब्रॉडशीट को जो हुई, मुझे आई हैव नो आइडिया. यू टॉकिंग फ्रेंच? नो, मुझे कुछ नहीं पता. तो आप उनसे बात. सर मैं अभी पढ़ लेता हूं, सारी कॉन्वर्सेशन पड़ी हुई है, मुझे कोई डरना थोड़ी है. मुझे क्या पता, फोन कॉल वो तो कह रहे हैं बात हुई थी, तो वो तो रिकॉर्डेड थोड़ी होगी. अगर फोन कॉल पे बात, सॉरी, अगर फोन कॉल पे बात हुई थी तो उसके बाद कॉन्वर्सेशन व्हाट्सएप पे भी हुई है, मेरे पास पड़ी हुई है. ये जो था मैंने आगे भेज दी. सो ब्रॉडशीट पे जो पाकिस्तान का $मिलियंस का नुकसान हुआ, यू आर नॉट अवेयर? आई हैव नो आइडिया. आई वाज, हाँ, अखबारों में जो मैंने पढ़ा है, जो सुना है टीवी पे कि जिसको पेमेंट हुई थी, ये सब हुई थी, उतना ही मुझे पता है. और वो भी उसने मुझे वही बताया कि जी ये हो गया, तुम्हारी नैब 2 नंबर है और ये करना नहीं जाती, पकड़ना नहीं जाती, दिस दैट व्हाट नॉट. I heard all. Pakistan lost $millions in a. Pakistan is losing $millions today. How? ये आपने जो बताए हुए ऊपर चोर, आपके टाइम पे भी यही हो रहा था. नहीं, हमारे टाइम बिल्कुल गलत बात है. दिस इज एब्सोल्यूट. उठा के जेल में डाले ना, हमें फिर हम पे करप्शन के चार्जेस लगाए ना 10-11 महीने. अगर हम स्पेसिफिक बात करें, सिंस ब्रॉडशीट आपने साइड पे कर दिया,
ملک ریاض کے جو پیسے پاکستان کے تھے وہ لنڈن نے پاکستان بھجوائے اینڈ خان صاحب نے وہ واپس ملک ریاض کو دے دیے, اور ایٹ لیسٹ سیٹ کے جو سپریم کورٹ کا فائن تھا اس میں اس کو ایڈجسٹ کر لو. از دیٹ ناٹ کرپشن؟ خان صاحب کی جیب میں گئے کیا پیسے؟ ملک ریاض کی جیب میں گئے. پاکستان کا پیسہ ملک ریاض پاکستان کی کا جیب میں گیا. پہلی بات ہے وہ پیسہ پاکستان آیا, بالکل پاکستان آیا جی. پاکستان آنے کے بعد وہ نہیں, وہ باہر تھا نا پیسہ, وہ پاکستان ہی واپس آیا نا. اور جو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فائن لگایا تو اسی میں پیمنٹ ہوئی نا. کوئی اور فائن تھا, مطلب ملک ریاض کا ایک سپریم کورٹ میں فائن تھا, یو کے نے آپ کو پیسے دیے کسی اور کیس میں کہ یہ کرپشن کے پیسے ہیں پاکستان واپس لے لو, ہم نے بولا اس سے ملک ریاض کا سپریم کورٹ کا فائن دے دو. ملک ریاض کا فائن جو سپریم کورٹ کا تھا وہ پیسے آئے تو میرے خیال میں it could have been handled better, but I'll just say that. What's your view on ملک ریاض, corrupt man or a good man? دیکھیں انہوں نے اتنا بڑا امپائر کھڑا کیا ہے. ایک حضرت علی کا کال ہے کہ کوئی بھی سکسیسفل آدمی ایسا نہیں ہوتا جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کرائم نہ ہو. بس اس سے آگے میں کوئی نہ بولوں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے اب جس طرح آپ ہیں, آپ پی 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 کے اگینسٹ بہت بولتے ہیں, جب پی 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 نے ملک ریاض سے مل کے سندھی گاؤں ہڑپ کیے, آپ نے کیوں نہیں پروٹیسٹ کیا؟ بہت کیا. ملک ریاض کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے تھا. میں نے تو بہت کیا. میں نے تو جا کے وہاں بھی جا کے کیا تھا. دیکھیں یو ہیو ٹو سم ٹائم یو ہیو ٹو پک اینڈ چوز یور بیٹلز. ابھی میں کدھر بیٹل لڑوں. But then this is a man who's gone against Pakistan, who's involved in a real estate mafia. اور پھر وہ خان صاحب کے ایلائی بھی ہیں, یونیورسٹی بھی بنا رہے ہیں, اس میں بھی فنڈنگ دے رہے ہیں, روڈا میں بھی انوالومنٹ ہے. مجھے پتہ نہیں because I was involved in Ruda. But the fact is کہ یہ جو کرپٹ لوگ ہیں, ہم ہوپ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان سے دور ہو, بٹ جب ہم پی ٹی آئی کے پیچھے دیکھتے ہیں عارف نقوی نکلتے ہیں, ملک ریاض نکلتے ہیں. عارف نقوی نے کیا کیا؟ عارف نقوی نے کیا کیا بتائیں مجھے. آپ نے فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ نہیں پڑھی؟ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ میں نے بی سی سی آئی کی بھی پڑھی ہے پوری. تو وہ بی سی سی آئی دیکھیں. یو آر سیئنگ عارف نقوی ابراج کیس بولچ. میری بات سنیں. عارف نقوی نے کی غلطی یہ تھی کہ اس نے ایکس کے فنڈز وائی اکاؤنٹ میں استعمال کیے. ایگریڈ. عارف نقوی نے وہ پیسے واپس بھی کر دیے. عارف نقوی از بین ان مائی اوپینین, I know him because then ملک ریاض صاحب سے میری 3-4 ملاقاتیں ہوئی ہیں way back in 2000 I guess, وہ دھرنے سے پہلے, اس لیے کہ وہ میری کوئی زمین تھی کسی اور کی, وہ میری کوئی زمین, ان سے میں نے کوئی زمین پہ ان کا کچھ بن گیا تھا تو ان سے میں نے پیمنٹ لی. ابھی بھی میرے خیال میں کوئی 30-40 کنال پھنسی ہوئی ہے, کویسچن مارک ہے اس کے اوپر. اور ان سے بھی میں نے آفیشیل چیک لیا تھا, آفیشیل چیک, اور وہ 2 مہینے لگایا سب نے چیک کرانے میں. یار یہ چیک اتنا بڑا, وہ میرے نہیں تھے, اس میں بہت سارے لوگوں کے تھے. میں نے اپنے نام پہ چیک لے کے سب کو آفیشیلی بانٹے, کیونکہ وہ بھی کوئی آ جائے گا تو میں کہا پہلے ہی بتا دوں, چھپایا کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگ ہے. کیش بھی لے سکتا تھا نا, ڈکلیئرڈ چیک, منی ان دا بینک. عارف نقوی کو میں جانتا ہوں. عارف نقوی نے آئی تھنک ہی از ون آف دا بگیسٹ سکسیس اسٹوریز آؤٹ آف پاکستان. عارف نقوی نے یہ غلطی کی for some reason or the other while he was managing funds that were raised for X. He probably, and he did not probably, but he used it for Y and X plus Y. But he returned the funds. But he's been given the short end of the stick. In my opinion, اس سے بہت بڑا کرمنل, اس سے بڑے انسٹیٹیوشنل کرمنل جو ہیں وہ آج بھی کرتے آ رہے ہیں, یہاں پہ بھی اور امریکہ میں بھی. وہ کیونکہ پاکستانی تھا. اور میری عارف نقوی کو میری عارف نقوی سے جب بات ہوئی تھی, کافی پہلے کی بات ہے, when he was on the top of his game. یہ عارف نقوی سے کبھی آپ کا انٹرویو آپ ان سے پوچھ لیجیے گا. جب وہ گئے نا امریکہ, اور جب ان کے اوپر وال اسٹریٹ کے اوپر آیا, جب انہوں نے لکھا وال اسٹریٹ پہ کہ جی یہ ابراج اور فلاں لارجسٹ فنڈ فرام دا اسلامک جو بھی, آئی ٹولڈ ہم ان مائی اوپینین یو میڈ اے بگ مسٹیک بیکاز یہاں آپ غلط جگہ کھیل رہے ہو, اٹس ناٹ یور واٹر. حقیقت ٹی وی کے آڈینس میں تو یہ بات بیک سکتی ہے کیونکہ وہ مسلمان تھا, پاکستانی تھا, اس لیے انگریزوں نے اس پہ کیس کر دیا. یہ تو آپ مسلمان نہیں ہیں. نہیں میں ہوں, بٹ اس طرح تو نہیں ہوا ہوگا نا کہ اس نے یہاں پاکستانی لکھا اس لیے اس پہ ظلم کیا. چلیں ہم چھوڑ دیتے ہیں فیکٹس میں. آپ کہہ رہے ہیں فائنینشیل ٹائمز کی اسٹوری, اف اٹس بی ایس, I think it's financial times کی اسٹوری. I shouldn't say BS, but I think اس کے اندر بہت twisted facts. تو جو اس میں خان صاحب کی انوالومنٹ ہے اور جو منی ٹریل ہے, تو خان صاحب نے سو کیوں نہیں کیا فائنینشیل ٹائمز کو کی؟ تو ڈیفیمیشن ہے سیدھی. نہیں خان صاحب کی انوالومنٹ کیا ہے. عارف نقوی نے فنڈ ریزر کیا, پاکستانیوں کا فنڈ ریزر تھا, پاکستانی تھے. ٹیم کا نام کیا تھا؟ پتہ نہیں کیا نام تھا, مجھے یاد نہیں ہے. ان کی پشاور پرورٹس نام رکھا ہے ان کی, مجھے نہیں پتا. میں آئی ڈنٹ پلے دوز گیمز. میں کرکٹ کھیلتا رہا ہوں لیکن میں نہیں کہ وہ عمران خان کرکٹ وہ فنڈ ریزر تھا. وہاں بہت سارے اور تھے ٹاپ پاکستانی بزنس مین اس نے بلائے ہوئے تھے ساری دنیا سے. اس سے فنڈ ریزر دنیا بھر میں ہوتے ہیں. یہاں کانسیپٹ نہیں ہے پاکستان میں فنڈ ریزر کا. یہاں فنڈ ریزنگ ہوتی ہے بتا پرچی, یا
کسی بڑے بزنس مین کے فیور لے کے کام کر رہا. ہم نے وہ کام نہیں کیے بھائی. ہم نے لیگل فنڈ ریزر کیا, پاکستانی پالیٹکس کے لیے کیا, اس نے پیسے دیے, وہ پارٹی کے اندر آئے, یہاں خرچ ہوئے, ہم نے یہاں سے پیسہ چوری کر کے وہاں نہیں گئے. بٹ اس میں تو جو فارن فنڈنگ کیس جس کو کہتے ہیں, اس میں بھی تو انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس تھے جس میں پی ٹی آئی کے فنڈز آ رہے تھے. پوری ججمنٹ میں انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں. ہم نے سب سے زیادہ ڈیٹیلڈ ڈیٹا ود آ ڈونر انفارمیشن جس کی ضرورت وہ بھی ہم نے ای سی پی میں جمع کرائی ہے. کہ انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس تھے 13 جو ای سی پی کو نہیں ڈکلیئر ہوئے ہوئے تھے, جس میں میرے خیال میں ہم نے اپنے ان کا ایشو یہ نہیں ہے. میں آئی واز ناٹ پارٹ آف دیٹ. مجھے صرف یہ پتا ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ اپنے ڈونر لسٹ دی ہے. ان دو جو جماعتیں بیٹھی ہیں ہم نے ان کے بعد ہے ہی نہیں. تو پھر سپریم آپ مجھے سنا رہے ہیں ججمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی میری والی, تو میں آپ کو ایک سنا دیتا ہوں کہ سر میری بات سن لیں. شریار بھائی ان کی ججمنٹ, میرا نام بھی نہیں ہے شہزاد غیاس, تھینک یو علی حیدر زیدی, سید بھی لگا دیتے. ان کی یہ بھی ججمنٹ ہے کہ تینوں پارٹیز کی, ساری پارٹیز کی کھولو تو کھولے نا. آئی تھنک فلوسافکلی جب آپ کہتے ہیں, جب بھی کہا جائے کہ یار اچھا آپ نے توشہ خانہ انہوں نے کیا لیا, یو آلریڈی لاسٹ. سب سے زیادہ تو میں بول رہا ہوں یار, پی لیں یار, مجھے کیا فرق پڑتا. ان کیس ایسا نہ لگے کہ ہم نے ان کے پانی میں کچھ ملایا, میں نے اپنا پانی ان کو دے دیا. آپ نے ملایا بھی ہوگا تو مجھے فکر نہیں. اللہ اٹس کہ دیکھیں جس طرح توشہ خانہ ریفرنس بھی ہے, بلیک اینڈ وائٹ ہے کہ جی اس میں غلطیاں ہوئیں. دا آئیڈیا اس کے ہم نے کیا باقیوں نے کیا. دا مومنٹ پی ٹی آئی سیز دس کہ پی 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 ایم ایل این کو دیکھیں, یو آلریڈی لاسٹ بیکاز دا نیریٹو واز کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں, ہم بہتر ہیں. ناؤ اٹس کم ڈاؤن ٹو ہم بہتر ہیں, مطلب ہم اتنے برے نہیں ہیں. چلے انہوں نے زیادہ چوری کی تھی, بٹ آپ کو تو بولنا چاہیے ہم چور ہی نہیں ہیں. دیکھیں میری بات سنیں شہزاد, پالیٹکس کے اندر نا بہت گرے میٹر ہوتا ہے. یہ آپ ایکسیپٹ کریں, دنیا بھر میں کوئی دنیا کی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, ساری دنیا میں. ہمارا بھی, ہمارے یہاں بھی, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے وی ور پرفیکٹ. میں کبھی بھی کلیم نہیں کروں گا. اگر آپ یہ بولیں گے کہ ہماری دور حکومت میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی, میں تو کہہ رہا ہوں ہمارے پشاور میں 2015 میں ایم پی ایس بکے تھے, خان صاحب نے ان کو فارغ کیا, کرپشن ہی تھی نا. But this is going directly to Imran Khan and his personal financial corruption. کوئی پرسنل فائنینشیل کرپشن عمران خان کی نہیں ہوئی, ان کی کوئی ایسٹ بنا ہی نہیں ہے نیا. اسی طرح وہی حالات ہیں. جو پولیٹیکل پارٹیز میں گڑبڑ ہوتی ہے, آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں. کوئی ہمارا اتنا بڑا, ہمارے پیسے باہر سے یہاں آ رہے ہیں, ملک سے انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں نا, لیکن سر پاکستان میں آ رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹی میں استعمال ہو رہے ہیں, پرسنل اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں. نہیں, وہ پولیٹیکل پارٹی کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں, پرسنل انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ٹو ای سی پی, دیٹس واٹ دی ججمنٹ سیز. اس میں سارے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں. مطلب آپ اگر علی حیدر, میں نہیں کہہ رہا آپ نے, چل میں بولوں شہزاد غیاس فنڈ ریزر فار پی ٹی آئی ہیپننگ ان نیو یارک, سب پیسے دیں, شہزاد غیاس کا اکاؤنٹ ہے, وہ میں ای سی پی کو ڈکلیئر ہی نہ کروں کہ پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ ہے. Isn't that, وہ بھلے چلیں عمران خان نے نہیں کیا, پی ٹی آئی کے کسی ممبر نے یہ کیا, بٹ ایون دو وہ نام لکھے ہوئے کہ کون کون سینئر لیڈرشپ تھے who were aware of these accounts, تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے نام پہ جس نے یہ کیا, بھلے وہ سینئر لیڈرشپ تھی, this is blatant corruption. تو this is absolutely not blatant corruption. کسی کا حکومت کا پیسہ نہیں چوری ہو رہا, کوئی عوام کا پیسہ نہیں چوری ہو رہا. اور اگر ریزر کے نام پہ پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے باہر سے پیسے آ رہے ہیں تو وہ پولیٹیکل پارٹی کو دیے جا رہے ہیں, پالیٹکس میں لگ رہے ہیں نا, اپنے گھر تو نہیں کسی نے بنا دی. یار اگر جب پرسنل اکاؤنٹ میں چلے گئے اور وہ ای سی پی کو ڈکلیئر نہیں کیا کہ یہ پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ, میرے خیال میں irregularity ضرور ہے, کرپشن نہیں ہے. کرپشن ہوتا ہے کہ پیسے, کرپشن ہوتی ہے چوری نہیں ہے یہ. irregularity yes maybe. I mean you're taking money in the name of fundraiser, personal account میں ڈال رہے ہیں, اور یار وہ فنڈ ریزر والا کوئی دینا چاہ رہا ہے پیسہ, کہہ رہا ہے میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں, تم نے پی ٹی آئی کو بچانے ہیں. اگر irregularity کہ اسے ڈائریکٹلی اس نے روٹ کیا کسی اکاؤنٹ کے تھرو, ای سی پی میں نہیں پتہ چلے گا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ای سی پی کو بولو کہ سارے پاکستان کا آڈٹ کرے نا, پھر اپنا تو کر لے. سر ای سی پی کو اگر یہ نہیں پتہ چلے گا کہ علی کا اکاؤنٹ جو پی ٹی آئی کے اس میں ڈکلیئرڈ نہیں ہے, وہ علی نے پی ٹی آئی کو پیسے دیے یا ایک من پکوڑے کھا لیے, یہ کیسے پتہ چلے گا کسی کو جب ان کو بتایا ہی نہیں کہ یہ بھی ایک اکاؤنٹ ہے جس میں پی ٹی آئی کے پیسے آتے ہیں. ان مائی اوپینین یوزلیس ڈیبیٹ. اوکے اس لیے یوزلیس ہے کہ یہاں سے کسی نے چوری نہیں کی, پاکستان سے پیسہ چوری نہیں ہوا, باہر سے اگر کسی نے بھیجا, یس irregularity آئی ایکسیپٹ irregularity, لیکن اٹس ناٹ کرپشن. سو آپ کا ایک اوپینین ہے اس میں, میرا ایک اوپینین ہے. روڈا, ڈو یو تھنک روڈا از اے گڈ پروجیکٹ؟ کیونکہ ایگریکلچر, اوکے یو ڈونٹ نو اباؤٹ روڈا. مجھے یہ پتا ہے کہ خان صاحب اس پہ بڑے پیشنیٹ ہیں, اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو لاہور کا سارا واٹر بیسن کو پورا ریویمپ کر کے جو ایک پوری نئی کسانوں کی زمین چوری کر کے, یہ مجھے نہیں پتا کسان, آئی ڈونٹ تھنک کہ کسانوں کی زمین. خان صاحب کا رتبہ تھوڑا گر جاتا ہے جب اتنا بڑا آدمی فارمر پرائم منسٹر ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی کا اسپوکس پرسن بنے. وہ اپنی ریئل اسٹیٹ کمپنی کا نہیں ہے,
دنیا کی بڑی ریئل اسٹیٹ کمپنی میں ایمار کا نام ہے تو شیخ محمد کا رتبہ گر جاتا ہے, نخیل کا نام ہے شیخ محمد کا رتبہ گر جاتا ہے. اگر اپنے ملک کی وہ تھوڑی آ کے پلاٹ بیچ, مطلب یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ بولا ہوا اسٹے دیا ہوا ہے, اینڈ دین عمران خان ہیلی کاپٹر میں جا کر وہاں بولتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف وی ول کنٹینیو دی ورک. آئی تھنک اٹس بلو عمران خان ٹو ڈو سم تھنگ لائک دیٹ. یہ دیکھیں آپ, ایک تو نا آپ لوگوں نے نا عمران خان کو آپ نے رکھا ہوا ہے 11 آؤٹ آف 10. عمران خان ایک انسان ہے, 600 آؤٹ آف 10 رکھا ہوا ہے ہم نے, تو پھر بھی کم کر دیا. عمران خان ایک انسان ہے. عمران خان جب حضرت علی کے پاس نا کچھ لوگ آئے ان کے دور خلافت میں, اور ان سے آگے پوچھا کہ کہ آپ کے دور حکومت میں 2 بغاوتیں ہو گئی ہیں اور تیسری ہونے جا رہی ہے, اور جو پہلے 3 خلفائے راشدین گزرے تھے ان کے دور خلافت میں بغاوت نہیں ہوئی, جنگیں ہوئیں بغاوت نہیں ہوئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا مشیر میں تھا, میرے مشیر یہ بیٹھے ہو. بس میں نے جواب دے دیا آپ کو. اگر چلیں پھر کو لائٹ ہارٹیڈ اس میں لے لیں, کیونکہ آپ کو جواب, ایک اور میں سوال پوچھوں, آپ کو جواب دینے کا موقع دوں گا, میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا. نبیل گبول آئے تھے پوڈ کاسٹ پہ, انہوں نے بولا کہ خان صاحب نے بولا کہ یہ جو گدھے ہیں ان کو میں وائٹ پینٹ بلیک پینٹ کر دوں تو یہ زیبرا بن جائیں گے, اور آپ کا نبیل گبول نے ذکر کیا کہ یہ آپ کے بارے میں بولا تھا, تو آپ نبیل گبول کو کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ ایمی گھٹیا بات بلو می ٹو کمنٹ. چلیں اور لائٹ ہارٹیڈ پہ, عمران خان آپ کو کوئی نک نیم بلاتے ہیں کیا؟ میں پوچھ رہا ہوں, مجھے بتایا نہیں, بٹ مجھے بڑے لوگوں نے بولا کہ کچھ بلاتے ہیں. مجھے بتایا, آپ کو پتا ہے تو خود ہی بتا دیں. نہیں مجھے نہیں پتا, جینوئنلی نہیں پتا. وہ میرے اور ان کے بیچ میں میں بھی ان کو کبھی اسکپر بولتا تھا ایک زمانے میں, کپتان بولتا تھا, اب میں ان کو خان صاحب بولتا ہوں یا عمران بھائی بولتا ہوں اکیلے میں, یا جب آفس میں تو پرائم منسٹر صاحب بولتا تھا. یہ بھی سچ ہے کہ آپ کو ویو رچرڈ بڑے پسند تھے, لیکن آپ کی بیٹنگ خود گرینج جیسی تھی. میری بیٹنگ کو بھی گرینج جیسی ہوتی تو میں ٹیسٹ کر لیتا. مجھے ویو رچرڈ کا جو جب میں کرکٹ کھیلتا تھا نا تو میرے پاس وہ گارڈن گرینج کی ٹیپ, جب سب کوئی فالو کرتا ہے ٹیپس ہوتی تھی, ٹیپ میں بیٹھ کے دیکھتا تھا اس کی, اور شیشے میں پریکٹس کرتا تھا کہ اس کے وہ بڑا کلسپو کرکٹ اس کی, جو جس طرح وہ شاٹ کھیلتا تھا نا, لیکن جو ایٹیٹیوڈ تھا نا بیٹنگ کا وہ ویو کا تھا, یعنی کہ کنگ تھا نا وہ. جب آیا گراؤنڈ میں تو یو نو ہی از لائک آئی ایم دا باس. تو میں وہ پاکستانی آف کورس بڑے فیوریٹ پلیئر سے, لیکن وہ مجھے بڑا یو نو ٹھیک ہے تم بالر ہے, تو وہ ایک ویو رچرڈ سے میرے ایک دن بیٹھا تھا, میں رچرڈ صاحب اور معین ایک پی ایس ایل کے دوران اسلام آباد میں. تو معین نے کہا کہ آج گپ مارتے ہیں. تو ویو کے ساتھ میری اوور دا ایئرز, میں پہلی دفعہ ان سے ملا تھا امریکہ میں, اور میں بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں نے ان کو آؤٹ کر دیا. اور پوری گراؤنڈ, یہ صرف بتانے کے لیے کہ میں نے ویو رچرڈ میں تکے میں ہوا یا نہیں ہوا, لیکن میں پورے گراؤنڈ میں چکر لگایا تھا. وہ ریٹائر ہو چکے تھے اس وقت, وہ ایک چیریٹی میچ کھیلنے آئے تھے, تو ہم سامنے کھیلے تو کافی دنیا نے دیکھا. خیر, تو وہ میری اچھی ان کے ساتھ نا ایک ویو رچرڈ, ایون ناؤ ویو رچرڈ از لائک کرکٹر کے لیے تو ایک وہ یو نو لائک مائیکل جارڈن یا محمد علی یا ایون عمران خان فار اے کرکٹر ہے. وہ کرکٹر اس لیول کا یو نو گلوبلی ایک فٹ پرنٹ, یعنی کہ ایک پورا اورا چلتا ہے ساتھ. تو ہم رات بیٹھے تھے, گپے مار رہے تھے معین صاحب کے کمرے میں, تو ایک بڑا میں نے سے پوچھا کہ یہ میں نے سنا ہے واقعہ, تو کہتا ہے وہ ایک میچ تھا, تو وہ ایک میں بیٹنگ کرنے آیا, تو ایک بالر نے نا, یہ مجھے پسند تھا ویو کا, وہ بالر نے نا اس کو باؤنسر مارا تو اس نے چھوڑ دیا, پہلا ہی بال تھا تو ناک کے پاس سے چلا گیا. تو کوئی بالر تھا ینگ, نام اس نے بتایا تھا مجھے یاد نہیں, اس نے کہا اٹ واز راؤنڈ اینڈ اٹس ریڈ اینڈ اٹ جسٹ پاسڈ بائی یور نوز. ہاں, یہ ویو رچرڈ کو نے کہا. تو دوسری بال اس نے کرائی, پھر شارٹ بال, اس نے اس کو اسٹیڈیم کے باہر پھینک دیا, یعنی کہ اسٹیڈیم کے باہر روڈ کے اوپر. تو اس نے اس کو پھر ویو اس کو کہتا ہے یو نو واٹ اٹ لکس لائک, ناؤ گو فیچ. تو یہ اب جو ہے نا ٹاپ آف ہز گیم, یہ رچرڈ. امریکہ کا ذکر کیا تو داؤ پی ٹی آئی اینٹی امریکنزم, اب اس میں نہیں پڑھتے خان صاحب نے کیا بولا, کیوں بولا, وہ دونوں سائڈ اپنی اسپن دیں گے, بٹ دا اینٹی امریکنزم پالیٹکس اوور. اب امریکہ کے خلاف نعرے نہیں سنیں گے ہم. دیکھیں, پی ٹی آئی واز ناٹ اینٹی امریکہ اور اینٹی ویسٹرن اینی تھنگ. پی ٹی آئی یہ بالکل ہی غلط, یہ سیل یہ بیچتے ہی غلط ہے. پی ٹی آئی از فار سیلف رسپیکٹ. جتنی عزت ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ والے ٹور پہ یہ جب پریزیڈنٹ تھا, جب خان صاحب کو ملی, کسی پرائم منسٹر کو نہیں ملی, بلکہ خود ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کھانے کی ٹیبل کے اوپر اس نے کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر یو نو دیٹ یو گاٹ A+ ریسیپشن. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ یو نو
مودی کی ریسیپشن دیکھی تھی انڈیا میں؟ نہیں انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمبلڈ یہ وہ تھینک یو میں. تو آپ کو پتا ہے میں آپ جیسا تھوڑا سا ہوں, تو میں بازو بیٹھا تھا, تو میں نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ کین یو پلیز ڈسکرائب واٹ اے اینڈ بی از. تو اس نے بڑا اسمائل کر کے مجھے بولا کہ ڈی تک ڈسکرائب کر دیں. تو اس نے مجھے سی سے شروع کیا. اس نے کہا ویل سی از where a staffer receives a foreign guest in the White House. B is when an assistant deputy of state or deputy of state receives somebody. A is when the secretary of state receives you. B is when a secretary of state receives you. A is when the president receives you, but inside. And A plus is when the president of the United States comes outside the White House to receive you, and you get a full guard of honor, and President Trump was standing outside. So یہ اس نے بڑے طریقے سے بتایا. تو ہمیں اگر ہم امریکہ کے خلاف ہوتے تو ہمارے ساتھ یہ ہونا تھا. ہم امریکن پالیسی امریکن فارن پالیسی کو ہم کوشچن کرتے ہیں, ہم کرتے رہیں گے. وہ ان کی فارن پالیسی ہے, وہ اپنے انٹرسٹ میں صرف فیصلے کرتے ہیں. ہماری فارن پالیسی ہمارے انٹرسٹ میں ہونی چاہیے. امریکہ نے خان صاحب کی حکومت گرائی یس یا نو؟ خان صاحب نے بڑا کلیئر کر دیا ایز ٹائم گوز آن, ایز تھنگز انفولڈ. یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ سائفر ضرور تھا, سائفر آیا تھا, سائفر کے اوپر میٹنگز ہوئی, سائفر کے اوپر کیبنٹ ہوئی, سائفر کے اوپر سارا کچھ ہوا, لیکن وہ سائفر کی جو فلسفی تھی وہ اوریجنیٹ پاکستان سے ہوئی تھی. بٹ وائی وڈ باجوہ نیڈ ٹو ٹیل بائیڈن ٹو ٹیل ہم ٹو ریموو؟ آئی مین اونلی باجوہ کین ریموو. اور باجوہ ڈڈنٹ نیڈ ٹو ٹیل بائیڈن. باجوہ وائی وڈ باجوہ ٹیل بائیڈن کہ عمران خان اینٹی امریکن ہے؟ سنو, وہ ضرورت نہیں ہے. باجوہ اٹ وینٹ تھرو حسین حقانی. حسین حقانی نے یہ پوری اسپین امریکہ کی. وائی ڈز اینی بڈی نیڈ ٹو ٹیل امریکہ؟ جب باجوہ نے گورنمنٹ گرانی ہے, باجوہ حسین حقانی کو فون کریں کہ تم جا کے امریکہ کو بتاؤ کہ عمران خان اتنی لمبی کرنے کی ضرورت ہے. یار خدا کے واسطے تو بتائیں نا, پڑھے لکھے آدمی ہو, عقل مندی کی باتیں کر. تم ابھی کمشنر کو تو فون کر سکتے نہیں ڈائریکٹ, تو امریکن کے پریزیڈنٹ کو کر لے. طریقے ہوتے ہیں. جب آپ منسٹر بن جاتے ہیں تو آپ کے اتنے فلٹرز لگتے ہیں, تو امریکن پریزیڈنٹ کو جا کے وہ. وائی ڈز باجوہ نیڈ امریکن سپورٹ ٹو ریموو عمران خان؟ دیٹس مائی سمپل کوسچن. He needed, I guess he needed all the support, but little did he know that the people of Pakistan would stand with Imran Khan, and they have. But جس نعرے پہ کھڑا کیا تھا کہ حقیقی آزادی ہے, فورن سازش ہوئی ہے, عمران خان went back on all of that and he said کہ imported نہیں ہے, exported ہے. اچھا چلے میں آپ سے سچ پوچھ لیتا ہوں, any time عمران خان in those speeches said America, did he mean Bajwa? Even then, did he mean Bajwa when he said America, and America was code for Bajwa? دیکھیے, جو ہمارے پاس انفارمیشن اس وقت تھی, اس وقت یہ انفارمیشن تھی کہ امریکن فنڈڈ ریجیم چینج ہوئی ہے. جب ہمیں پتا ایسا چلتا گیا, کھلتی گئی چیزیں, خود ہی باجوہ نے کہہ دیا کہ عمران خان صاحب ڈینجرس تھے. ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ جو پوری تھیوری شروع ہوئی تھی وہ یہاں سے شروع ہوئی, حقانی کے تھرو, اور حقانی اور ڈونلڈ لو جو ہیں وہ somehow they had a connection, اور وہ پورا سائفر کا کہ وہ اس نے ساری میٹنگ ہوئی. وہی اسد مجید آج سیکرٹری ہیں فارن منسٹری. But everybody in the NSC said کہ جی سازش کوئی نہیں ہے, we found no سازش. سازش تو اپنے کرتے ہیں بھائی, سازش تو یہاں سے ہوئی نا. تو اکتوبر میں بھی ڈیمارش ہوا, was there a regime change? اپنے آپ کے خلاف but there was a demarche in October, کہتے ہیں ڈیمارش ہوا, تو اکتوبر میں بھی ڈیمارش ہوا. تو اکتوبر میں بھی کیا رجیم چینج ہو رہا تھا ان کے خلاف؟ مجھے نہیں پتا اکتوبر میں کس کا ڈیمارش. بائیڈن کے ایک ریمارک کے اوپر ڈیمارش ہوا تھا. سو دس آئیڈیا کہ ڈیمارش تو ہوتے رہتے ہیں, ملکوں میں ڈیمارش ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو سائفر میں ہے, جو گفتگو وہاں پہ کی ہے, اگر سائفر میں یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ لو said if Imran Khan is not prime minister that will be better for Pakistan. No, اس نے کہا we will have to deal with it head on. If the vote of no confidence fails, we will have to deal with the situation head on. Who was Donald Lu acting on? I don't know if he was acting on Biden. Was said, do you not feel کہ foreign diplomats regularly discuss things like this and discuss much? اردو میں بول لیتا ہوں تاکہ لوگ, فورن آفس میں آپ نے لوگوں سے بات کی, ڈیل کی, شاہ محمود قریشی بھی خیر اس میں انوالو تھے. اس طرح کی باتیں نارملی ہر جگہ ہر فورن ڈپلومیٹ کے آفس میں نہیں ہوتی. اس طرح کی تھریٹس کبھی کسی نہیں ہوتے پاکستان کو ملتی ہوں گی. خیر نے بولا, ملیہ لودھی نے بولا, لودھی جو آپ کے ٹائم میں ڈپلومیٹ تھی, سب نے بولا کہ یہ ریگولرلی اسی طرح کی ملیہ لودھی بائی دی وے بہت سارے ٹائموں میں ڈپلومیٹ تھیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ تھریٹننگ گفتگو نہیں ہوتی, اور اگر ہوئی پاکستان سے پہلے تو باقی وزیر اعظم نے لی, ہم نے نہیں لینی. ہم کسی کی تھریٹ یہ بنانا کہ امریکہ مجھے ہٹانا. سو ناؤ وین عمران خان سیز کہ نہیں امریکہ نہیں ہٹانا چاہتا تھا, باجوہ ہٹانا چاہتے تھے, وہ جو سارا حقیقی سازش حقیقی آزادی کے اوپر
ایک پوری مہم چلائی گئی جس میں کبھی کبھی وائلنس بھی ہوا. سم ریگریٹ کہ مے بی کچھ جن کو آپ نے بکاؤ بولا ان کو مارا گیا, مار پیٹ ہوئی. کس کو مارا یار؟ سر ایک دفعہ گاڑی میں ایک MP کو مارا تھا. ہم نے؟ آپ کے سپورٹرز نے. کون سے MP کو مارا؟ جاوید کیا نام تھا, پنجاب کے تھے کوئی. ہمارے MP تھے؟ نہیں آپ کے لوگوں کو آپ کو کون مار گیا؟ ہماری گاڑی میں گھس کے مارا. ہمارے انڈے پھینکے تھے ان کی گاڑی پہ, ٹماٹر. میں تو یہ وقت دیکھ رہا ہوں اس ملک میں جب ہر بڑی گاڑی والے پہ جو حالات آ گئے ہیں اکانومی کے, یا فوڈ رائٹس اور فیول رائٹس ہوں گے, ہر بڑی گاڑی والے کے اوپر انڈے پڑیں گے. بیسکلی اب ہم PTI سے وہ جو ایک اینٹی امریکہ جو وہ ہم نہیں سنیں گے. ہمارا اینٹی امریکن کبھی بھی نہیں تھا. ہمارے اینٹی کے امریکن بنایا گیا. ہماری پارٹی میں کچھ لوگ ہیں جو اینٹی امریکن ویو رکھتے ہیں. ہمارا پرو پاکستان ہے. ہم وی آر اینٹی نو بڈی, وی آر پرو پاکستان. ہمارے فیصلے ہوں گے پاکستان کی انٹرسٹ میں. People can read between the lines. Anti-establishment بھی ختم. There is no anti-establishment. It was just anti-Bajwa. It was always seems like Imran Khan now is courting Asim Munir. It was never anti. یہ ہماری فوج ہے. خان نے کھڑے ہو کے بولا میری آرمی ہے جلسے میں, وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ اس کے انہوں نے چیف کو بھی میر صادق بول دیا. نہیں, انہوں نے کہا میں تو انہوں نے کب کہا کہ باجوہ میر صادق ہے؟ سر اب خدا کا خوف نہیں, یہ کب کا؟ ایک سیکنڈ یار, دیکھو نا, آپ نے ازیوم کیا. میں نے نہیں کیا. یہ ISI کے ہیڈ نے آ کے بولا کہ آپ نے باجوہ کو بولا تھا. ندیم نے بولا. میں نے یہ کہا میر صادق اور میر جعفر ایک آصف زاری ایک نواز شریف. میں کھل کے کہہ رہا ہوں, اور میں ٹی وی پہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. چلے ندیم صاحب جھوٹ بول رہے ہوں گے. ندیم صاحب کو ٹی وی پہ آنے کی ضرورت نہیں تھی. I agree with you. ایبسولوٹلی کبھی بھی نہیں آنا چاہیے تھا. وہ جب ہم حکومت میں آئے تھے میرے سے بڑی اچھی ان کی دوستی تھی اور ہے بھی شاید, اب رابطہ نہیں رہا بڑے دن سے, لیکن ندیم صاحب کو ٹی وی میری نظر میں نہیں آنا چاہیے تھا. وہ جب جنرل خود سامنے آ جائے, یعنی کہ جب کمانڈرز کا مطلب ہے اس کے جو باقی والے ہیں وہ فیل ہو گئے تھے. تو فیض نے بھی تو جا کے وہاں بڑی چائے پی کر ایک فوٹو شوٹ کی تھی. خیر, لیکن فیض میرے خیال میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کبھی نہیں کی. وہ چائے پینے اگر گیا تھا تو وہ کسی ویڈیو والے نے لے لیا تو اس نے کہہ دیا. میں کوئی نہ میں کسی فیض کے پرو بات کر رہا ہوں نہ اینٹی. میرے خیال میں جو یہ جو انٹیلیجنس کے ہیڈز ہوتے ہیں نا, دے شوڈ اسٹے آف کیمرا. باجوہ از دی ورسٹ ایون ڈیورنگ آر ٹینیور. باجوہ از دی ورسٹ پرسن ان دی ورلڈ. کیوں ایکسٹینشن دی تھی؟ غلطی کی تھی. سمپل. کتنی غلطیاں کریں گے سر؟ جتنی غلطی کی تھی, آنیسٹ مسٹیک تو کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ نے نہیں کی لائف میں. آپ نے 2018 میں باجوہ کی مدد سے کیوں پھر آپ لوگ آئے پاور میں؟ اچھا, ڈو یو تھنک the 2018 elections were rigged in favor of PTI? Yes or no? No. اگر ہوتے تو ہزار ووٹ سے ہمارے 20 ووٹ سیٹ ہمیں اور مل جاتی تو ہماری سمپل میجورٹی آتی. جھوٹ بول رہے ہیں یہ ہمارے یہ اپوزیشن والے. نہیں, آرمی نے آ کے بولا کہ ہم نے کیا تھا 2018 میں. اسٹیبلشمنٹ چلیں میں بولتا ہوں نہیں کیا. I take your word. If the army did not help Imran Khan become prime minister, why has Imran Khan repeatedly come on TV and said میرے پاس تو کوئی پاور ہی نہیں تھی, سب تو یہ کرتے تھے. تو جب کوئی پاور نہیں تھی, سب لوگ یہ کرتے تھے, تو آپ کیوں ان کو کرنے دے رہے تھے جب یہ آپ کو لے کر بھی نہیں آئے؟ عمران خان نے کہا ہے نیب یہ کنٹرول کرتے تھے, اور میں چاہتا تھا کہ کرپشن کے اوپر ہو, اور باجوہ نیب کو. عمران خان نے بولا صرف ووٹ کرانے کے لیے بھی ISI کو فون کرنا پڑتا تھا, پولیٹیشنز لے آؤ. یہ کوئی اس طرح ملک چلتے ہیں کہ آپ ISI کو فون کرنے کے پولیٹیشین لے کر آؤ ووٹ دینے کے لیے؟ نہیں, یہ میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے. تو وہ کیوں چلوا رہے تھے ISI سے ملک اور پولیٹکس؟ مطلب آپ کے پریزیڈنٹ PTI پریزیڈنٹ پرویز الہی سیڈ ان کی نیپیاں تک بدلتے تھے. یور پریزیڈنٹ سیڈ ابھی وہ پریزیڈنٹ اس وقت جب کہا تھا تو اس وقت پریزیڈنٹ نہیں تھا. یہ ضرور تھا آخری رات تک یہ جو پارٹیز ہیں نا MQM اور باپ, یہ آخری رات تک کہتی تھی ہمیں فون کروا دیں. تو کس کا فون مانگ رہے تھے یہ؟ میں تو نہیں فون کر رہا تھا, میں تو ان سے مل رہا تھا. تو اسی لیے اگر خان صاحب یہ چلتے ہی انہی کی لائن پہ تھے, اگر آج عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے 2/3 نہیں ملی تو میں واپس ریزائن کر دوں گا, تو 2018 میں جب ان کو پتا چلا کہ میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے, سب لوگ یہ کر رہے ہیں, تو وہ کیوں نہیں عوام کیوں 19 میں پتا چل گیا, سال لگ گیا, جیسے جیسے پتا چلتا گیا 20 میں پتا چل گیا. اسی لیے تو پرابلم ہوئی نا. وائی ڈڈنٹ ہی گو بیک ٹو دی پیپل؟ پرابلم اسی لیے ہوئی کہ جیسے جیسے خان صاحب کو سمجھ آتی گئی چیزیں اور اپنا وہ کمانڈ اپنی بڑھاتے گئے, اتنا سامنے والوں کو خوف آتا گیا کہ یہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. اس لیے ہمارے خلاف اینٹی عمران خان اینٹی PTI ایک نیریٹو بنتا چلا گیا. بٹ فرام دا اسٹارٹ عمران خان سیڈ کہ بھائی یہ لوگ کرتے تھے ہر چیز.
جو بھی ان کے خلاف ہم بولیں بھائی قاضی فیض عیسیٰ کس نے ریفرنس دیا, بولا میں تو نہیں دیا. اچھا جی مسنگ پیپل کون انہوں نے کہا یہ مسنگ پرسن میں تو میں نے یہاں جو کم از کم شیعہ مسنگ پرسن تھے کم از کم 100 کے قریب تو ہم نے ڈھونڈے ہیں, چلیں مل کے ڈھونڈے, ان کے ساتھ ہی مل کے ڈھونڈے. آپ کو میں اس پہ تنقید نہیں کروں گا بیکاز ادھر اٹس پی پی پی, پی ایم ایل اینڈ پی ٹی آئی, مسنگ پرسن اینڈ بلوچستان آپ لوگ کچھ بول بھی نہیں سکتے کچھ, آپ لوگوں کو کوئی تعلق بھی نہیں ہے. آئی تھنک دیٹ نہیں, میرے خیال میں مسنگ پرسن میں بولتا ہوں, مجھے ڈر تھوڑی ہے, مسنگ پرسن تو پاکستان میں کہیں نہیں ہونے چاہیے. تو آپ کا جوڈیشل مسنگ پرسن تو ابھی عزیر بلوچ کے کیس میں بھی ہو رہے ہیں نا. بالکل, تو پھر آتے ہی نہیں ہے اپنا وہ. ڈو یو ریگریٹ دیٹ ٹویٹ دو آپ نے مسنگ پرسن کا مذاق اڑایا تھا مریم نواز اور حمزہ شہباز کی تصویر لگا کر کہ مسنگ پرسنز بیک آن دی اسٹریٹ. میں کوئی ریگریٹ نہیں ہے اس پہ, میں نے میرا مذاق ان مسنگ پرسنز کے لیے تو نہیں تھا, او یہ 2 تو تھے ہی مسنگ. نہیں آپ نے پھر بولا مسنگ پرسنز پروٹیسٹنگ آن دی اسٹریٹ, تو مسنگ پرسنز کون تھے؟ آپ نے مسنگ پرسنز کا مذاق کس کے لیے بولا تھا؟ نہیں میں نے مسنگ پرسن کا مذاق نہیں اڑایا. معافی بھی مانگی اس کے بعد کہ سوری میں نے مذاق اڑایا. میں نے کس کے لیے کہا, میں نے کلیریفائی کرنے کے لیے کہا, میرا مقصد ان کے لیے تھا. آئی اپولوجائز ان کے لیے تھا. وہی نا میں اپولوجائز اگر کسی کو دل ٹوٹا, لیکن میں ان کو اس کے لیے ان کو کہہ رہا تھا. سر وہی بات ہے نا کہ آپ مسنگ پرسن کو ایک مذاق لے کے مریم اور حمزہ کا مذاق اڑا رہے ہیں. اٹس ہرٹفل ٹو دی مسنگ پرسنز کمیونٹی جو واقعی پروٹیسٹ. جتنا مسنگ پرسنز کے لیے آپ مسنگ پرسنز والوں سے بلا کے پوچھنے, جتنے ڈھونڈ کے میں نے نکالے ذاتی طور پہ, میرا کام نہیں تھا, میں نے ڈھونڈ کے نکالے. شیریں مزاری تو کہتے ہیں مسنگ پرسنز کا بل ہی مسنگ ہو گیا تھا. شیریں مزاری نے مسنگ پرسن کا بل لے کے آئی تھی, مسنگ پرسن ہونی کیوں چاہیے یار؟ آپ کے پاس کورٹ سے لے کے آئے. میں تو کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں کرتا, میں تو کہہ رہا ہوں جو بھی ہو وہ کورٹ میں لے کے آئے. Why didn't you push through the bill? We did, we tried, but ہمارے there was bigger pushes from the other side also. اس میں سنس آپ نے شیعوں کا ذکر کیا, وہ جو ہزارہ کے بارے میں بلیک میل کا کامنٹ تھا خان صاحب, اس سے بڑے لوگوں کی دل آزاری ہوئی. uncalled for calling people protesting on the streets blackmail. I don't think you can handle the truth. And your people audience cannot handle the truth. I sorted that issue. I was there for 5 days. I know what happened. اس کو رہنے دیں, صرف یہ کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت. Some things I will not say. لیکن جن کو پتہ نہیں بتانا تھا, میں نے ان کو پتا ہے وہ سارا کچھ. Either way, public comment uncalled for. کیا ان کو بلیک میلر بولنا پبلک؟ کس کو؟ ان کو بلیک میلر نہیں کہا تھا. جو بلیک میل کر رہے تھے مجھے پتا تھا کون بلیک میل کر رہا ہے, میں وہاں تھا. I was there for 5-6 nights. I know کون بلیک میل کر رہا تھا, وہ چھوڑ دیں. بٹ وہ تو عمران خان went there, جب گئے بھی ان کو بولا کہ یار آپ لوگ ایسے نہیں کر سکتے کہ پرائم منسٹر ملنے ہیں, ان کو ڈائریکٹلی بولا فیملیز کو. سر میں وہاں تھا, آپ وہاں نہیں تھے, مجھے پتا ہے وہاں کیا ہوا. چلیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی ٹروتھ نہیں ہینڈل کر سکتے, اور آپ کے آڈینس اور ہمارے پاکستانی بھی نہیں ہینڈل کر سکتے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو if you don't want to we will skip, but I am and my audience is willing, but we can skip. نہیں آپ کے آڈینس کیا ولے گے, میں آپ کو کر نہیں سکتے نا, میں آپ کو آف دا ریکارڈ بتا دیجیے گا. اینڈ اگر کچھ وہ ایسا ہوا میں آن کیمرہ کے بول دوں گا, جسٹیفائبل تھا. کراچی پہ آ جاتے ہیں, ہار تسلیم کرتے ہیں یا کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے؟ 100% دھاندلی. آپ نہیں, کل نہیں آپ نے پڑھا, آپ ای سی پی کو فالو اپ نہیں کر رہے. ای سی پی نے کیا کیا, انہوں نے کہا آروز کو اریسٹ کروں گا, سامنے لے کے آؤ. جعلی فارم جمع کرا رہی ہے آرو ای سی پی میں. کیوں جا کے یہ سعید غنی پریس کانفرنس سے کرتا پھر, آج بھی کی. انہوں نے کہا آروز اوریجنل لاؤ. ہم نے 42 کروائی تھی, 41 یونین کاؤنسلز, میرے خیال میں 2 میں مل گئی ہیں, ہماری 42 ہو گئی ہیں ٹوٹل, اور ابھی 39 پہ باقی ہے. ای سی پی نے کل کہا اور آج بھی کہا یہ آروز کو اگر نہیں آئے اور اوریجنل نہیں لے کے اریسٹ کرو. ہمارے پاس فارم 11 اوریجنل پڑے ہیں. irregularities ہیں اینڈ ریڈریس مل رہا ہے. یہ کہنا کہ پورا الیکشن غلط تھا, یہ تو غلط بات ہے. irregularities نہیں ہے. فارم 11 اگر میں جیتا ہوا ہوں اور رزلٹ الٹا لکھا ہوا, یہ بےایمانی ہے. تو جہاں جہاں بےایمانی ہے وہاں پکڑا جا رہا ہے. نہیں تو پکڑے نہیں, ابھی تو چینج ہونے دینا رزلٹ. آپ نے ایک فارم کی تصویر, we could have done better. Yes, we could have done better. We'll come to that. آپ نے ایک فارم کی تصویر ڈالی تھی جس میں جے آئی جیتی ہے, اور آپ نے بولا تھا پی 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 نے کرپشن کی ہے. پی 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 نے جماعت اسلامی کو جتوانے کے لیے کرپشن کی, یا جماعت اسلامی نے ریگنگ کی ہے جیتنے کے لیے؟ کون سا فارم میں نے ٹویٹ کیا؟ آپ نے ٹویٹ کیا تھا جس میں آپ نے یہی پی 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 زرداری مافیا لکھا تھا, اور جس یونین کاؤنسل کا آپ نے کیا تھا اس میں پی 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 کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا, جے آئی کا جیتا تھا. سو کیا پی 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 نے جے آئی کو جتوایا؟ مجھے یاد نہیں ہے کون سا فارم. چلے جنرلی آپ کو لگتا ہے جو جے آئی جیتی ہے, جے آئی نے آپ کو ہرایا ہے یا پی 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 نے جتوایا جے آئی کو؟ یہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ, دونوں کالے پہن کے بیٹھے ہیں, بیچ میں گرے ٹیبل رکھ دو, تم براؤن ہٹا دو. جو ہے نا جے آئی کی کیمپین ہم سے بہتر تھی بہت. ٹھیک ہو گیا. جے آئی کی سوشل میڈیا کیمپین ہم سے بہت بہتر تھی. جے آئی کے پاس پیسے تھے کہ انہوں نے لاسٹ 6-7 دن پورا دن سارے پاکستان کے چینل پہ پرائم ٹائم سارا دن اشتہار چلائے. میرے پاس نہیں تھے, نہ میرے کینڈیڈیٹ کے پاس. سن لینا سر, اب آپ پوری بات میں سن رہا ہوں, میں کچھ بول نہیں رہا. میں کہہ رہا ہوں نا کہ کہاں سے آئے تھے. آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ٹو نو. ای سی پی کو پوچھنا چاہیے, پیسہ ان کے پاس بڑا تھا. الیکشن کمیشن پنڈی, پاکستان. ہاں پوچھے نا,
پوچھنا چاہیے. کینڈیڈیٹ ان کے میئر کے تھے, میرا دوست ہے حافظ نعیم صاحب, ان کی تصویر چل رہی تھی, وہ بھی ایک الاؤڈ نہیں ہے, یعنی کہ وہ الاؤڈ نہیں ہے کیوں, لیکن وہ جماعت اسلامی کے امیر کی حیثیت سے آ رہے تھے, کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے آ رہے تھے, پتہ نہیں, الاؤڈ نہیں ہے. اگر میئر کا کینڈیڈیٹ وہ اپنی مارکیٹنگ انہوں نے کی, ٹھیک ہے, میں پڑھتا ہی نہیں, لیکن سر آپ مجھے بتائیں کسی جماعت نے اناؤنس کیا سوائے ان کے؟ He was the only one who was announced mayor. And that's illegal. No, not announcing the mayor is not illegal. یہ illegal نہیں ہے کہ آپ کسی کو میئر کا کینڈیڈیٹ اناؤنس کریں, کسی کو بھی کر دیں, لیکن آپ اتنے حساب تو لینا چاہیے نا کہ آپ میئر کے کینڈیڈیٹ ہیں, میئر کے کینڈیڈیٹ ہیں, آپ کا بجٹ ایک یو سی میں اتنا تھا, آپ نے اتنے خربوں خرچی کہاں سے کیے؟ irrespective they ran a better campaign. ہمارے لوگ 4 دفعہ 5 دفعہ ایکسٹینڈ ہو کے تھک گئے تھے, اور وہ پورا دن 11 بجے تک رات کو تو بم پھٹنے لگے تھے. اگلے دن ٹی ٹی پی آ گئی ہے, تھریٹ الرٹ ہو گیا ہے, فلاں ہو گیا ہے, انٹیلیجنس ایجنسی نے کہہ دیا الیکشن نہیں ہو سکتا. 10:30 بجے تک تو کراچی میں الیکشن شروع نہیں ہوا, آدھے سے زیادہ پولنگ اسٹیشن, چلو زیادہ نہیں, آدھا منیمم 12:30 بجے شروع ہوا. میں کہتا کیا کہ 3 گھنٹے ایکسٹینڈ کریں, 2 گھنٹے ایکسٹینڈ کریں, انہوں نے نہیں کیا. لیکن دس الیکشن سیڈلی واز مینیجڈ بس, اور پیپلز پارٹی نے تو کھلی دان لی. چلے میں کہتا ہوں سب کچھ سچ تھا, بٹ کیا آپ لوگوں کی بھی نظر آتے کہ آرگنائزیشن نہیں تھی؟ خرم شیر زمان سے میں نے پوچھا کہ آپ میئر کینڈیڈیٹ تھے, انہوں نے بولا مجھے بھی نہیں پتا, 2-3 لوگوں میں تھا. جب آپ کو پتہ بھی نہیں کہ کس میئر کینڈیڈیٹ کے ساتھ آپ لوگ جا رہے ہیں, آپ کو آج تک پیپلز پارٹی کا نہیں پتا کون میئر کینڈیڈیٹ, وہ تو جیتی ہوئی جماعت ہے. ہوگا نا, ظاہری بات ہے. نہیں سر, وہ نہیں بن سکتا نا, تھوڑا سر فیکٹس لے لینا, وہ تو ان کا امپلائی تھا حکومت کا. ان کے پاس ایز اٹ اسٹینڈز رائٹ ناؤ دے آر دا لارجسٹ, they have the most amount of UCs. ان کو بتا دیں, اب تو الیکشن کے بعد بتا دیں میئر کا کینڈیڈیٹ ان کا کون ہے. بٹ آپ کو پی ٹی آئی کو نہیں پتا تھا کہ ہمیں پتا تھا, خرم شیر زمان سے ہمارے پاس ہمیں پتا تھا. نہیں دیکھیں, ہمیں پتا تھا, ہمارے پاس چوائسیز تھیں 2-3 میں, ہم نے کہا تھا we will decide and announce after the fact. How can you do that after the election? الیکشن میں کراچی کو بتائیں تو کہ یار ہمیں ووٹ دو تو میئر کینڈیڈیٹ تمہارا یہ ہوگا, جس طرح انہوں نے حافظ نعیم کو ہر جگہ بھیجا. تو پھر پیپلز پارٹی کیسے جیت گئی 89 ان کے پاس؟ تو آپ جیتنے کے بعد میئر کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے, کانٹریڈکٹ کر رہے ہو. ڈی لمیٹیشن ایشو. اب نہیں, ابھی میری باری ہے. پی 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 نے ڈی لمیٹیشن کی تھی. میری باری ہے, پھنس گئے ہو. آپ نے سوال پوچھا, میں نے جواب دیا. پیپلز پارٹی کا میئر کا کینڈیڈیٹ کیوں نہیں اناؤنس ہوا؟ ڈی لمیٹیشن کی وجہ سے پی 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 جیتی ہے, جس میں آپ اس کو پری پول ریگنگ. سر پیپلز پارٹی کا میئر کا کینڈیڈیٹ کیوں نہیں اناؤنس ہوا؟ I assumed مرتضیٰ وہاب ہوں گے. مرتضیٰ وہاب ہو نہیں سکتے نا. At least مرتضیٰ وہاب went and did some campaigning. ہو نہیں سکتا نا, وہ تو ایڈمنسٹریٹر تھا, he cannot be a candidate. آپ کا نہیں تھا, آپ کہہ رہے میئر کینڈیڈیٹ, آپ کو خود نہیں پتا تھا. ہمارے پاس 2-3 نام تھے اور ہم نے کہا تھا یہ فیصلہ ہم الیکشن جیتنے کے بعد کریں گے. Mistake to not select one before the elections and promote that person. Maybe دیکھیں hindsight is 2020. اگر I own it. I own this mistake. If it's my mistake, I own it. اچھا, اگر ریگنگ ہوئی ہے یہ, تو آپ الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد کیوں حافظ نعیم سے مل کر ڈسکس کر رہے ہیں کہ اچھا ساتھ میئر بنا دیں, کیا کریں؟ حافظ نعیم میرے پاس آئے تھے, ہمارے پاس آئے تھے, انہوں نے مجھے کال کیا سر آنکھوں پہ. ہم نے 2015 میں 7 الیکشن لڑا, اور ان کو میں نے یہ کہا کہ ابھی میئر ہم پیپلز پارٹی کو کسی کھاتے میں بھی نہیں آنے دیں گے. ہم آپ کے ساتھ میں کمیٹی بناتے ہیں, 2 بندے آپ دیں, 2 بندے ہمارے, اور ہم بیٹھ کے جو الیکشن کے اندر ساری دھاندلیاں ہوئی ہیں, آپ فارم 11 اپنے اور ہمارے لا کے کمپیئر کر کے پھر دیکھتے ہیں. اس کے بعد ونس دیٹ سیٹلز, باقی 11 یوسیوں میں الیکشن ہو جائے, اس کے بعد پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کس کا میئر کا کینڈیڈیٹ ہے. اگر وہ آتے بھی ہیں ہم کچھ نہیں لیں گے. فواد چودھری نے جو بولا کہ ہم حافظ نعیم کو نہیں میئر بننے دیں گے, غلط بولا. فواد چودھری کو میں تو پنجاب کی جیلوں کی پولیٹکس میں نہیں بات کر رہا. اچھا, ڈو یو فیل لائک کہ پی ٹی آئی جو کراچی نے اتنا کھل کے ووٹ, اچھا ایک اس سے پہلے آپ ہمیشہ اکثر کہتے ہیں, آئی تھنک خان صاحب آلسو سیز کہ ہمیں نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے, آپ کا آپشن کیا ہے؟ اینڈ دا پی ٹی آئی از ناؤ میجر نیریٹیو از کہ وی آر ناٹ نواز شریف, وی آر ناٹ پی پی پی. ڈو یو فیل لائک اٹ کیم ایز اے سرپرائز کہ ہم نے جو اسپیس وکیٹ کی یہ سوچ کر کے کراچی والے تو اور کس کو ہی ووٹ دیں گے؟ وہ جماعت اسلامی نے بڑی اچھی بھری, اینڈ اٹ ڈڈ آلسو کم ایز اے سرپرائز ٹو یو کہ پی 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 ایم ایل این کے علاوہ بھی پلیئرز ہیں. 2013 میں جماعت اسلامی کچھ نہیں جیتی تھی شہر میں, حافظ نعیم اس وقت امیر تھے. 2015 میں ہم اور جماعت اسلامی نے مل کے الیکشن لڑا تھا, اور سراج الحق صاحب اور خان صاحب بڑی ریلی ساتھ نکالی تھی. ہم دونوں ملا کے 19 یوسیاں جیتے, اس میں بھی زیادہ ہماری تھیں. خیر 2 ٹاؤنز میں ہمیں وائس چیئرمینز ملے, 2 ڈسٹرکٹس میں. حافظ نعیم چینج نہیں ہوئے وائس, وہ امیر کراچی رہے. 2018 میں پورے سندھ میں ایک ایم پی اے وہ جیتے پورے سندھ میں, حافظ نعیم رہے. 2018 سے آج تک کتنے بائی الیکشن میں جماعت اسلامی نے کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑا کیا آج تک, کینڈیڈیٹ کھڑا کرنے کو نہیں تھا.
حافظ نعیم پھر بھی امیر رہے. جماعت اسلامی ان کا ایک ہی ٹارگیٹ تھا میئر, ان کے پاس کنسسٹنسی رہی ہے, ہمارے پاس نہیں رہی. آئی ایکسیپٹ, شاید ہماری کنسسٹنسی رہتی تو ہم تھوڑا سا بہتر کر جاتے. ہمارے پاس زیادہ جمہوریت ہے تو کنسسٹنسی کم ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ انہوں نے اسپیس لی 100%, وہ اگر ایسے میں ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا کہ پورا سینٹرل اور پورا ایسٹ جہاں پہ ہم کبھی آ رہے ہی نہیں ہیں, یعنی کہ ایسٹ میں تو ہم سعید غنی کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں جیتا, سب پی ٹی آئی جیتی ہے, اور ہمیں وہاں ایک یو سی بھی نہ ملے. اٹس فار فیچڈ. آپ پی ٹی آئی ووٹرز کا اگر فیڈ بیک لیں, لٹرلی اس طرح کے ہنڈریڈز آف لوگ تھے جنہوں نے آ کے بولا کہ ہم جنرل الیکشن ہوں گے تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے, لیکن ابھی ہم نے حافظ نعیم کو دیا ہے. تو آبویسلی آپ کے ووٹر نے اگر جا کر کسی اور کو ووٹ دیا ہے, ایکسیپٹ کرنا کہ کہیں نہ کہیں آپ نے فیل کیا. میں کہہ رہا ہوں, میں نے تو آپ سب سے پہلے کہا کہ ان کی کیمپین ہم سے بہت بہتر تھی, اینڈ ہمارے بہت سارے ووٹر ادھر گئے ہوں گے, ان کی کیمپین ہم سے بہتر تھی. میں تو اس میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں. یو فیل لائک پی ٹی آئی از ڈس اپوائنٹڈ کراچی. مطلب عمران اسماعیل سے بھی جب ہم پوچھتے ہیں بولتے ہیں بھائی میرے پاس تو اختیار نہیں ہے, ہمیں گورنمنٹ نے روکا. ایم این ایس سے بولتے ہیں بھائی ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے, سندھ گورنمنٹ. بٹ یو فیل لائک دا پیپل آف کراچی آر آلسو لائک یار ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا, آپ نے کیا کیا ہے. مطلب آپ اکثر کہتے ہیں جی نالے, وہ بھی مرتضی وہاب ہمیں نظر آتے ہیں نالے صاف کرتے ہوئے. آپ کی یہ کیمپین کیا مطلب مرتضی وہاب نے نہیں کیا نالے صاف؟ مرتضی وہاب سے بڑا نالا خود کوئی نہیں ہے, وہ کیا صاف کرے گا یار. میں تو بالکل صاف کہہ رہا ہوں. مجھے ایک بات بتا دیں, چلیں آپ نہ کریں, آپ نہیں کر رہے نا, میں کر رہا ہوں. You don't have to say it. But I can register my protest. You can protest registered. Your show, I'm in your studio. ٹھیک ہے. میری بات سنیں, کوئی بندہ اگر پاکستان کے اتنے بڑے آصف زرداری جیسے مافیا ڈاکو کو سپورٹ کر رہا ہو, how can I actually even go and say کہ یار تم کر رہے کیا ہو؟ یعنی کہ کسی کو نہیں پتا کہ آصف زرداری کیا چیز ہے. کل کو اگر آصف زرداری پی ٹی آئی جوائن کر لیں گے تو میں چھوڑ دوں گا پی ٹی آئی. اچھا, پرویز الہی از فائن, آصف زرداری میں پی ٹی آئی چھوڑ دوں گا, میں چھوڑ دوں گا. بٹ آپ بتا دیں کہ ڈو یو فیل لائک پی ٹی آئی از ناٹ ڈیلیورڈ ٹو کراچی, جو کراچی ایکسپیکٹ کر رہا تھا پی ٹی آئی سے؟ ہمارے پاس جو تھا ہم نے کیا, ہم اور کر سکتے تھے, ہاں شاید کر سکتے تھے, لیکن حالات ہمارے پاس بہت ڈفرینٹ تھے. بٹ وہ بھی نہیں ہوا نا. مطلب خان صاحب سال میں کوئی ایک دفعہ آ جاتے تھے. جب پی آئی اے کا کریش ہوا اس کے بعد وہ آئے, ایم کیو ایم سے ملے, واپس چلے گئے, ان کے گھر بھی نہیں گئے. مطلب کراچی فیلٹ لائک کہ بھائی مطلب عمران خان آ بھی نہیں رہے. عمران خان واز اوور برڈنڈ, اینڈ عمران خان از اے فگر ویئر ایوری بڈی وانٹس ٹو بی کلوز ٹو ہم, اینڈ وہ اوور برڈنڈ تھے. زیادہ ٹائم دینا چاہیے تھا میرے خیال میں, یس, لیکن اوور برڈن تھے. اگر ہم سندھ کی بھی بات کریں, آپ سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں, یو فیل لائک پی ٹی آئی کراچی فوکس کرتا ہے. ایون جب بات ہوتی ہے ہم نیشنل سویپ کریں گے, سندھ میں آن گراؤنڈ, سندھ میں عمران خان کی اپیئرنسز, جلسے, آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز بالکل نہیں ہوتی. ایون پوسٹ فلڈز ایک ویکیوم تھا کہ یار پی 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 نے نہیں ڈیلیور کیا, لوگ ڈوب رہے تھے. آپ کے پاس بہت اچھا چانس تھا کہ پی ٹی آئی جائے اور بولے ان لوگوں نے نہیں کیا, ہم کریں گے. وہ بھلے سوشل ورک سے کریں. وی ڈنٹ سی پی ٹی آئی, اینڈ ایون عمران خان جب گئے انہوں نے ایک ٹینٹ لگایا, 4 لوگ بلائے ان کو. وی ڈنٹ سی ہم ان دا فیلڈز ود دا پیپل. میں اس کا جواب ہی نہیں دیتا. میں آپ سے صرف گزارش کروں گا, میں پھر آ جاؤں گا, آپ ذرا اپنے فیکٹ اس پہ چینج کر لیں. ایک میں نہیں, فائدہ کوئی نہیں ہے نا, بالکل جو بھی میں بولوں گا وہ ایکسیپٹ, کیونکہ وہ نیریٹو اتنا غلط بن چکا ہے. وہ تو کریں گے نا جو دیکھ نہیں, وہ ان کو پتا ہے, اور جن کو نہیں پتا وہ ان کو ویسے ہی صرف چلے جائیں, ان کو پتا چل جائے گا کہ ہم نے کتنا جو ہم کر سکتے تھے, ہم نے کتنے لوگوں کو فیڈ کیا, کتنے لوگوں کو ہم نے کیمپس دیے, کتنے لوگوں کو کتنے لوگوں سے مل کے کیا. ہمیں شوق نہیں ہر جگہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگانے کا, شاید ہمیں لگانا چاہیے تھا, لیکن جہاں جہاں ہم نے کیا وہ ہم نے کیا. سب سے بڑا کیمپ ہمارا ہی تھا جس میں شہباز شریف گیا تھا اور مراد علی شاہ گیا تھا خیرپور ناتن شام میں, وہ ہماری پارٹی کی وہ مسرت شاہ, اس کا کیمپ لگا سوشل کیمپ تھا, پی ٹی آئی کا کیمپ تو نہیں تھا وہ. سر وہ پی ٹی آئی کی ورکر اس نے لگایا تھا, ہم نے ان کو کتنی فنڈنگ کی ہے, لیکن ہمیں چاہیے تھا, ہم نے کہا نہیں لگانا, کیونکہ تم پی ٹی آئی لگا لو گی تو تمہیں بہت سارے لوگ نہیں کریں گے. تو ہمیں نیوی بھی ہیلپ کر رہی تھی, آرمی کی بھی ہیلپ تھی, سارے لوگوں کی ہیلپ تھی, ہزاروں لوگ ہم نے وہاں رکھے. جنرل ڈو یو فیل لائک پی ٹی آئی ہیز فیلڈ پینیٹریٹنگ انٹو سندھ اور کریٹنگ دیٹ پولیٹیکل اسپیس؟ وی شوڈ ڈو ا لاٹ بیٹر. لیکن سندھ کی پالیٹکس بڑی فرق ہے. آپ پہ جب ATC کٹے گی نا نامعلوم افراد میں, پھر آپ کو پتا چلے گا خالی فارم لینے پہ. آپ میرے سوالوں سے تو ناراض ہو رہے ہیں؟ نہیں, میں بالکل خیال نہیں ہو رہا, عوام کے سوال پوچھ رہا ہوں. آئی ایم جسٹ سیئنگ, عوام سے پوچھ رہا ہوں. جب 400 لوگوں پہ ATC کٹتی ہے نا, اور پہلے سے کاٹ کے رکھ لیتے ہیں کہ یار وہ ہم جیت گئے بائی دا وے, خیر پورا مہر, کہ آپ صرف فارم لینے جائیں نا لوکل باڈی الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے کا, وہ آگے سے
وہ کہتے ہیں اوہو آپ تو ATC کورٹ میں اندر ہو جائیں, آپ انہوں کس چیز میں اندر ہو جائیں, مجھے پہلے سے FIR لوگوں نے آپ کو اس لیے تو نہیں ووٹ دیا تھا کہ آپ بتائیں مسئلے کیا ہیں, ان کو سالو کرنے کے لیے دیا تھا, تو سالو کریں, اور اگر ہیں تو جب پاور میں تھے تو ہمیں بتاتے یہ مسئلے ہیں. آپ کے دوست, ہم نے پاور میں بھی بتایا یہ مسئلے, آپ کے دوست ہیں رضوان احمد جن پر 2013 میں اضافی بیلٹ چھپوانے کا الزام ہے, آپ نے ان کو KPT میں نوازا, ایک ایک کر کے کرتے ہیں. رضوان احمد میرے دوست نہیں ہیں. اچھا, رضوان احمد از ون آف دا موسٹ آنیسٹ بیوروکریٹس دیٹ آئی میٹ. میں ان سے پہلی دفعہ ملا وزیر بننے کے بعد, اس وقت PNAC چیئرمین تھے. ان کو میں نے سیکرٹری میری ٹائم لگایا اور وہ میری سیکرٹری میری ٹائم رہے, اور آفٹر اور بیفور ہز ریٹائرمنٹ بالکل ایٹ دا ٹائم کیبنٹ اپروول کے بعد میں نے ان کو واپس PNSC میں بھیج دیا, کیونکہ ان کے پاس بڑی زبردست ڈومین نالج تھی. KPT میں وہ کبھی بھی نہیں گیا. KPT کے بورڈ میں PNSC چیئرمین جو بھی ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی چلا جاتا ہے, بیکاز ہی ریپرزینٹس دا شپنگ ایجنٹس. تو وہ کبھی میرے دوست نہیں تھے, وہ بیوروکریٹ تھے, ریٹائر ہو کے آج وہ سندھ پبلک سروس کمیشن میں ہیں. Why he didn't bother going to Sindh during Sindh local bodies election? Who? آپ. یہ کس نے آپ کو کہا؟ عوام کا سوال ہے. غلط سوال ہے. چلیں ask him about his friend whom he was giving IT projects left and right during his tenure and he used to stay at his friend's house and use his cars. کون دوست ہیں بھائی؟ میرا کون سا دوست ہے, اس کو میں نے ایک IT پروجیکٹ دیا, بتا دیں ایک ہی بتا دیں سر, یہ تو کوئی بھی لکھ دینا. میں تو ڈینائی کریں آپ, میں یہ کوئی ایبسولوٹ ربش ہے, یہ پوچھنا بھی نہیں چاہیے آپ کو. Why has PTI failed? 12 فالوورز کے سوال آپ پوچھ رہے ہو یار. کوئی بھی پوچھ رہا ہے سوال روڈ پہ, یار آپ گاڑی کیوں, گاڑی یہ تھوڑی ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے ان کو بولیں ڈیٹا اور فیکٹس لکھیں, میں جواب دوں گا. کون سے میرے بہت سارے دوست ہیں IT کی کمپنی ہے ان کی, تو میں نے ان کو کون سا کانٹریکٹ دیا ہے, میری وزارت میں کون سا کانٹریکٹ آیا. آپ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلان بنائیں ٹو میک کراچی اے ماڈرن میٹروپولیٹن. میں بناؤں؟ بتائیں نا کس طرح بنائیں گے کراچی کو. پہلے تو یہ ہے کہ کراچی کو میٹروپولس بننے کے لیے KMC ہیز ٹو بی ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ. جو کراچی کے سارے لوکل باڈیز کے ادارے ہیں, دے ہیو ٹو بی ڈیٹیچ فرام دا CM ہاؤس اینڈ دے ہیو ٹو بی ٹوٹلی اٹونومس, جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آرٹیکل 140A کے اوپر, جو کہ سندھ گورنمنٹ نے آج تک امپلیمنٹ نہیں کیا. دس از دا فرسٹ اینڈ فورموسٹ. جو میں CM ہاؤس سے واک آؤٹ کر کے گیا تھا وین آئی واز منسٹر, وہ کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی کی ایک میٹنگ سے, وہ یہی تھا. وہ کانسٹنٹلی بولتے رہے. میں نے کہا جی میری ایک ہی کنڈیشن ہے یہاں بیٹھنے کی. 5 میٹنگیں ہو چکی تھیں. آپ کراچی واٹر اینڈ سویج بورڈ کو بنائیں گے الگ سے, سندھ سویج بورڈ سے الگ کریں گے, لاڑکانہ کا الگ بنائیں, ہر ڈویژن کا الگ بنائیں. آپ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنائیں گے. آپ یہ جتنی بھی سندھ کیا ہے وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کچھ نہیں ہوگی, ڈویژن وائز بنائیں. آپ ڈیوالو کریں. 18ویں ترمیم کا آپ شور کرتے ہیں تو آپ ذرا CM ہاؤس سے آگے ڈیوالو کریں. ہر چیز وہاں پیسے کھانے کے لیے نہیں رکھ لیں. آپ ڈیوالو کریں, پھر یہ ملک اور یہ شہر, یہ پورا خطہ ترقی کرے گا. ابھی سارا کچھ کنٹرول CM ہاؤس سے ہو رہا ہے, اس لیے آپ کا پورا سندھ کا حال یہ ہے. I agree with you, but I would have believed you اگر پنجاب میں یہ آپ کر کے دکھاتے. تو اگر سندھ میں انہوں نے پنجاب میں آپ لوگوں نے لوکل نہیں کی نا, لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں کرایا, غلطی کی, لیکن یہ ساری چیزیں ڈیوالوڈ ہیں وہاں پہ. سر یہ مطلب پنجاب میں ڈیوالوڈ ہے. PPP کو کہنا اور پھر پنجاب میں خود وہی کرنا, کیا یہ کھلا تضاد بالکل نہیں ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی مال بنا رہی ہے. ہمارے لوگوں نے مال ایسے نہیں بنایا, یار لوگوں کو قتل عام کر کے مال نہیں بنایا. حسن بروئی کے ساتھ زمینوں پہ قبضے کر کے لوگوں کی لاشیں روڈوں پہ نہیں ڈالی. آپ نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو بولا, وہ آپ کا چیف منسٹر تھا, تو کر لینا ریسٹ. آپ تو ہماری حکومت نہیں ہے نا, کیس کرائے نا ان کے اوپر. Why did PTI pass a policy about quota system for an unlimited timeline? We never. ہم نے تو انہیریٹ کی ہے پالیسی کوٹا سسٹم کی, ہمارے زمانے میں تو وہ تو پھر زمانے سے چل رہی ہے. اس کے کچھ چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے, پیچھے چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے. میرے پہ الزام ایک لگا, میرے پہ الزام لگا کہ جی میں نے KPT میں جو نوکریاں آتی تھیں وہ میں نہیں نوکریوں کو اشتہار دیتا تھا, KPT خود نوکریوں کا اشتہار دیتی. میں کسی ایک اندھے کو نوکری پہ نہیں رکھا, کسی کی سفارش بھی نہیں کی. بتا دے مجھے کوئی, کامنٹس لے کے ضرور بھیجیں. میرے پاس کوئی آ جائے, آپ لے آئے کہ یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے, اپلائی کیا ہوا ہے, میں کامنٹ لے کے بھیج دوں گا ایز پر میرٹ, ڈیل ود اٹ ایز پر میرٹ. یہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے. نمبر 1, جو KPT کے اندر جو لا ہے کوٹے کا, جو بھی فیڈرل گورنمنٹ سے کا ادارہ ہے کہ اربن اتنے ہونے ہیں, رورل اتنے ہونے ہیں, اربن سے اتنے آنے ہیں, رورل سے اتنے آنے ہیں, باقی فیڈرل گورنمنٹ کے کتنے آنے, وہ کوٹا بڑے زمانے سے ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا ہے. کیونکہ KPT میں بہت زیادہ بھرتیاں ہوئی ہیں جس کے اوپر وہ ابھی تک کیس چل رہے ہیں. 1000 امپلائیز کا وہ پرماننٹ کے وہ ابھی کر دیں نا سن, وہ کر دیں. وہ اب آگے نا, ان کی حکومت ہے, خود بیٹھے میں کر دیں, وہ کر سکتے ہیں. تو بٹ وہ تو فائدہ اٹھاتے ہیں نا, وہ تو اس پہ کرتے ہیں کہ ہم نے کوٹا رکھا ہوا ہے. آپ لوگوں نے اس پہ سیاست کی تھی, ہم ختم کریں گے. تو آپ جب اس کے برعکس وقت آنے پہ کریں گے ختم. جب آئے گی نا ہمارے پاس 2/3 میجورٹی انشاءاللہ اگلے الیکشن میں, یہ بہت ساری چیزیں جو ہم اس وقت نہیں کر سکے, بلیک میل ہوتے رہے,
بہت ساری وجوہات سے وہ ہم ٹھیک کریں گے. تو پھر آپ کیوں خود اب کیوں نہیں بلیک میل ہوں گے جب ہوتے رہے؟ مطلب عاصم منیر اب بلیک میل کریں گے؟ پہلے ہم بلیک میل ہوتے تھے بیکاز ہمیں کام کرنے تھے اور ہمارے پاس اتحادیہ تھے. اب ہم 2/3 میں آئیں گے انشاءاللہ, پھر ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. اور نہیں آئے تو دیکھتے ہیں پھر. we cross the bridge when we come to it. یہ عمران خان, we cross the bridge when we come to it. is it true that عمران خان asked باجوہ to remove عاصم منیر جب عاصم منیر ان کی وائف کی کرپشن ان کے پاس لے کر آئے تھے؟ مجھے اس کیس کا کچھ نہیں پتا. What was the actual issue of two islands that caused rift between federal and provincial government? Why couldn't the government back then develop other islands? یہ 2 آئلینڈ جو ہیں بڈو اور بنڈل, دیکھیں پہلے سمجھ لیں, یہ جب آپ کا پورٹ ڈیولپ ہوا تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں اس کے کوآرڈینیٹس بنے تھے, پورٹ قاسم کے کوآرڈینیٹ سے, اور ایوری تھنگ انڈر دا کوآرڈینیٹس بلانگس ٹو دا پورٹ. 18th امینڈمنٹ کے بعد انہوں نے ایک سیکشن ڈالا, مجھے اب اس وقت کو یاد نہیں ہے, لیکن اس کی بیسکلی اس کا جسٹ یہ ہے, anything unclaimed within 12 nautical miles belongs to the province, above or below the water. unclaimed. یہ 2 آئلینڈ آلریڈی کوآرڈینیٹس میں ہیں. اس پہ نیوی کا ایک بیس اسٹیشن تھا اور اس بیس اسٹیشن کی لیز پورٹ قاسم کی دی ہوئی تھی, اور نیوی پورٹ قاسم کو رینٹ دیتی ہے یہ بڑے سالوں تک. تو یہ پورٹ قاسم کی ملکیت تھی یہ آئلینڈس, یہ سندھ گورنمنٹ کی. اور اس کے باہر والے آئلینڈ سندھ گورنمنٹ کے ہیں. 12 نوٹیکل مائل تک ہر چیز پروونشل ہوتی ہے, چاہے وہ سندھ ہو چاہے بلوچستان ہو. 12 نوٹیکل مائل کے بعد ٹل یور ٹیریٹوریل واٹر وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتی ہے. اس لیے ڈیپ سی فشنگ از ود دا فیڈرل گورنمنٹ, بٹ فشریز از اے پروونشل سبجیکٹ. سو یہ ایک بہت بڑا کوگ مائر ہے کہ آپ جو فشنگ کرتے ہیں وہ آپ شیلو واٹرز میں ہوتے ہیں, یعنی کہ ریفس میں آپ شرمپ پکڑتے ہیں, سمندر کے بیچ میں ٹرالنگ ہوتی ہے. اور ٹرالنگ میں نے بین کی تھی. سارے چائنیز ٹرالر جو بھی تھے پریشر لے کے آئی اسٹاپ دیم. الزام مجھ پہ لگا رہے تھے کہ میں الاؤ کر رہا ہوں, میں نے تو آفیشلی بین کیے تھے. اور پی ایم ایس اے کو میں, حالانکہ منسٹری آف ڈیفینس کے اندر آتی تھی, بٹ آئی واز دا ون ہو کانسٹنٹلی کیپ ٹیلنگ پی ایم ایس اے, پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی, ٹرالنگ روکیں, اور انہوں نے بڑا اچھا کام اس میں کیا, روکی بھی. سو یہ بڑا ایک اپنی پارٹی کو بھی بولتے ہیں ٹرولنگ روک لیں, وہ تو ٹرولنگ نہیں رکے گی, تو ٹرولنگ کے دوسری پارٹی کو بھی تو بولے روکے. دوسری پارٹی اتنی نہیں کرتی ہے, آپ ان کے پاس ہے ہی نہیں لوگ کرنے کے لیے, ان کے پاس اتنی فالوئنگ ہی نہیں ہے. سر لوگوں نے ٹی ٹی پی کے بارے میں بھی بہت زیادہ سوال پوچھے ہوئے تھے کہ ایک فرینڈلی نظریہ ہمیں نظر آیا پی ٹی آئی کی طرف سے, آفیسز بنانے تھے, سمیع الحق کا مدرسہ فنڈ کیا گیا, فیض گئے وہ چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. سو یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیں کیوں ایک سمپتھی نظر آتی ہے ٹی ٹی پی کی طرف؟ اٹس ناٹ سمپتھی, اٹ از ہاؤ یو ڈیل ود دا میٹر. یا آپ ان کو کھڑا کر کے لائن سے 7,000 آدمی آنے والے تھے, لائن سے کھڑا کر کے سب کو گولی تو کوئی بھی نہیں بولتا, اور کیا کریں پھر, سولوشن دے دیں آپ دوسرا. ان کو آپ لے آئیں اور طریقے سے سیٹل کر لیں, وہ بہتر ہے کہ گولی مار کے مار دیں. جنہوں نے اے پی ایس کیا ہے obviously they need to, وہ تو فارغ ہو چکے ہیں آلریڈی. ان کے نہیں کہا, احسان اللہ احسان ٹرکی بھاگ گئے. تو مجھے یہ بتائیں کہ احسان اللہ احسان کس کے پاس سے ٹرکی بھاگے؟ بتائیں نا آپ بتائیں نا, آپ نے سوال اٹھایا اسٹیبلشمنٹ سے, تو پھر آپ بتائیں, ہمیں تو پتہ ہے وہ کیسے بھاگے ٹرکی. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ وہ اے پی ایس کے اندر بچے بیچارے جو شہید کیے گئے, وہ کیسے اتنی بڑی سیکورٹی لیپس ہوا؟ یہ کراچی میں جو ہوا ہے کیسے سیکورٹی لیپس ہوا؟ یار دیکھیں نا, آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں اس چیز کا جو میرے انڈر ہی نہیں ہے. جو میرے انڈر ہے وہ پالیسی میکنگ ہے. پالیسی یہ تھی کہ یہ جو افغانستان نے کہا یہ 7,000 یا جتنے ہزار لوگ بھی تھے وہ آپ واپس لیں, ہم یہاں نہیں رکھیں گے, وہ ہم کیا کریں, ان کو مار دیں؟ نو سر, but don't let them come in with arms نا. ہم نے تو نہیں ان کو آرمز کے ساتھ دیا. آرمز تو یار آپ کبھی ٹرائبل ایریا گئے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا وہ بارڈر آرم کے ساتھ کراس کیا تھا یا نہیں؟ یہ مجھے نہیں, میں بارڈر پہ نہیں تھا, آپ بھی نہیں تھے, تو آپ اس کو اس طرح سے انسینویٹ بھی نہیں کریں گے جی وہ آرمز کے ساتھ آئے تھے. reportedly they were allowed to cross the border. چلے میں رپورٹ دے دوں گا کہ they were allowed not to come with border. یہ تو رپورٹ, اگر وہ ہوا بھی تو اس میں پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ آپ بارڈر کنٹرول نہیں کرتے. لیٹس سے میں بات ہی نہیں کر رہا. آپ نا جو سوال پوچھ رہے ہیں نا, آپ نے پالیسی, پولیٹیشین کا کام حکومت میں بیٹھ کے پالیسی بنانا ہوتا ہے, پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا بیوروکریٹس اور یہ جو لا انفورسمنٹ ہے انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اگر یہ نہیں کر رہے بیوروکریٹس اور وہ, دین وی شوڈ ہولڈ دیم ریسپانسبل. میں اگر کے پی ٹی یا پورٹ قاسم کا چیئرمین لگاتا ہوں, میں پالیسی اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں, میں ڈے ٹو ڈے منوورنگ مینجمنٹ, اس کو نکالو اس کو لگاؤ, میں اس میں نہیں پڑتا. میں نے ایک لگایا, ایک درخواست کر کے ان سے بورڈ سے اپروو, میں نے کہا کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر آپ کو ایک فوجی چاہیے, جی ایم ایڈمن. زارا آپا یاد ہیں آپ کو؟ ان کے قاتل کے پی ٹی کے امپلائی تھے, ٹارگیٹ کلرز. اور ان کی پارٹی کے ساتھ آپ نے اتحاد کیا؟ نہیں یار, اگر میں آپ کو مثالیں دینا شروع کروں گا نا, آپ جواب دے سکتے ہو نا, آپ کے آڈینس سے سوال پوچھ. نہیں چلیں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں,
اسلام جب پھیلا تو کتنے اسلام کے دشمن مسلمان ہو گئے, اور بعد میں کتنے جنہوں نے جنگ خلاف لڑی تھی, بعد میں جا کے انہوں نے کس طرح اسلام پھیلایا. تو کیا وہ ان کو دیکھیں نا, یہ حر کے نام پہ فورس بنتی ہے, ان کا مزار ہے کربلا میں. حر وہ تھے وہ جنہوں نے پانی روکا تھا امام حسین کا, حر وہ تھے جنہوں نے خیمے دور کیے تھے, لیکن حر نے آخری زندگی کا دن گزارا مولا حسین کے سامنے کھڑے ہو کے, انہوں نے کہا کہ میں پہلے میری سے غلطی ہوئی ہے, تو وہ حر کو وہ درجہ مل گیا جو دوسروں کو نہیں ملا. تو یہ دیکھیں نا آپ, لیٹس ناٹ, آپ کے آڈینس, I think this is good that nothing is permanent in politics. میں پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان لائف, یو می, ہم, میں, آپ, اوپینین میکرز, آپ کے آڈینس, ہم میں سے کسی کو بھی, وی شوڈ ناٹ بی پلئنگ گاڈ. ہم بڑے ایک وہ لوگ ہیں گناہ گار, ہمیں لوگوں کو چانس دینا چاہیے. اگر کوئی غلط سے ٹھیک ہونا چاہتا ہے, ہم اس کو ذلیل نہ کریں, ہم اس کو پیٹ ان دا بیک دیں کہ یار تو صحیح راستے پہ آ گیا, اللہ تعالیٰ تجھے صحیح اور ڈائریکشن پہ لے کے آئے. جس طرح آپ کی نظر میں اسامہ بن لادن شہید ہیں یا نہیں ہے؟ میری ذاتی نظر میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. He said corruption and what did he do about corruption in Port Qasim Authority, especially a big fish bureaucrat named Noman Khan, DG admin, king of corruption, was there while only chanting anti-corruption slogans. یہ جانتے ہیں کون ہے, کیا ہے؟ یہ میرے سے پہلے کے ہیں اور ابھی بھی ہیں. یہ کرپٹ ہے. میں نے تو ساری کیسز لگائی ہیں. there are a lot of dark clouds, but مجھے کسی نے کوئی خاص ڈائریکٹ رپورٹ نہیں دی. ایز آئی سیڈ کہ میں ڈائریکٹ انٹرفیئرنس کسی ادارے میں نہیں کر سکتا تھا, نہ کروں گا. Why he gave his cook حق نواز 92,000 rupees from the government treasury. دکھا دیں مجھے. ہے HBL کا اس میں وہ ہے یار, وہ اکاؤنٹ میں نے پڑھ لی وہ. And why did you give 209,700 rupees to your media coordinator Ejaz Ali Memon from the government treasury? انہوں نے HBL اکاؤنٹ کے وہ ٹرانسفر نمبرز بھی دیے ہیں. دیکھیں نا یہ کتنی. Ejaz Ali Memon was not my media coordinator. Ejaz Ali Memon was a director to the minister, not appointed by me. When I came into power, he was already there as a director of minister, employee of PNSE, seconded to the ministry on contract with PNSE, seconded to the ministry as director to the minister. اور مجھے انسٹیٹیوشنل میموری والا بندہ چاہیے تھا. وہ 1.5 اس سے میرے ساتھ کام کیا ایز مائی ڈائریکٹر. اس کے بعد جب ان کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا, میں نے چینج کر کے دوسرا ڈائریکٹر لے لیا. آپ نے اگر یہ ٹویٹس دیکھے ہیں تو آپ نے ٹرانزیکشنز دی ہوں گی. یہ مجھے پتہ نہیں ہے کون سے ٹرانزیکشن ہے, نہ میرا اکاؤنٹ ہے, کسی بھی اکاؤنٹ سے لگا دیں. مجھے نہیں پتا کس اکاؤنٹ سے 2.5 لاکھ ٹرانسفر جھوٹا ہے. مجھے نہیں پتا سچا جھوٹا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں اکاؤنٹ کس کا ہے, تو مجھے کیا پتا. حق نواز 92,000 آپ نے نہیں دی. حق نواز ایک گھر کے اوپر انہوں نے بولا آپ کے اوپر پتہ نہیں کون سے اٹیک کرنے لگے CTT نے, تو میرے گھر کے اوپر 15 آدمی انہوں نے کھڑے کر دیے. میری بیوی نہیں 15 آدمی کو کھانا کھلانے لگی. تو ایک کوک تھا جو ان کے لیے کھانا بناتا تھا, وہ انہی کا کوک تھا, اور کچن اور گیس ہماری استعمال کرتا تھا. میرے لیے نہیں کھانا بنایا, میں نے نہیں دیا بھائی 92,000. کس اکاؤنٹ سے یار؟ آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے بھیج دیں. آپ بولیں جی آپ نے ان کے اکاؤنٹ میں, نہیں ایک سیکنڈ, کہ آپ نے جی غیاث صاحب کو انٹرویو دیا ہے, کیونکہ وہ اکاؤنٹ میں ان کے پیسے ہیں, بتا دیں کس کے. مجھے کیا پتا کس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں. Why he planned to destroy Karachi Harbour by creating a large artificial land tract by filling it and replacing it with an amazing wetland with pakka wasteland? Why didn't he plan it at Machar Colony instead? Natural harbour like Karachi's natural assets which only few cities are bestowed upon. I have no idea what he's talking about or she's talking about. KCC-DZ ہے جو کراچی کوسٹل ڈیولپمنٹ زون پروجیکٹ تھا, جس کے اوپر ٹاپ چائنیز کمپنی نے آگے پوری 2 سال کی اسٹڈی کر کے وہ بنایا تھا. تو ذرا اگر یہ ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو ان سے پوچھ لیں. کوئی نیچرل ویٹ لینڈ نہیں ہے, وہ ویسٹ لینڈ ہے پیچھے. وہاں پہ جب ہائی ٹائڈ ہوتی ہے تو 1 فٹ پانی ہوتا ہے, 2 فٹ, باقی ریسٹ آف دا ٹائم کیچڑ ہوتی ہے. اور وہ مچھر کالونی کے پیچھے سارا کراچی کا گند سب وہیں سے جاتا ہے اور وہیں سے پورٹ میں آتا ہے لیاری ندی کے تھرو. وہ سارا کا سارا ٹھیک کرنا تھا, اور وہاں پہ ایک پورا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا, سارا وہ پروجیکٹ کے اندر ہے. آخری سوال ہے, I know you have to run. Ask him why PTI Karachi has been hijacked by a few elites living in DHA. Most of the MNAs from Karachi live in DHA, including Ali Zaidi. Were they unable to find decent candidates in all of Karachi's constituencies? اور کسی نے پوچھا تھا کہ جوہر سے آپ الیکٹ ہوئے ہیں, جوہر کے لیے کیا کیا آپ نے؟ یہ میرے خیال میں چیلنج ہے جس نے سوال پوچھا, آپ کو بھی اور جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی. جائیں جوہر والوں سے پوچھیں میں نے جوہر میں کیا کیا, اور PS 104 جو محمود آباد ہے ادھر جا کے پوچھیں میں نے کیا کیا. وہاں کے لوگوں سے پوچھیں کہ جو ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈز ملے. میں حالانکہ PS 104 ہار گیا تھا, جو ملے میں نے بلال غفار جو میرے MP ہیں, میں نے کہا 50% 103 میں, 50% 104 میں. مجھ سے نہیں پوچھنا کہاں لگانا ہے, اور تم نے خود بھی نہیں لگانا. لوکلز کو آن بورڈ لو,
ان کے ایشوز آئیڈینٹیفائی کرو, روڈ بنانے سے پہلے نالے ٹھیک کرو, نالے کے ساتھ واٹر پائپ لائن ڈالو, اس کے بعد روڈ بنے گی. جا کے پوچھ لیں بارشوں میں ہماری روڈیں اور ہمارے پیورز نہیں بھائے جو ہم نے ادھر لگائے, جو جوہر کے اندر 50 پتہ نہیں بتیاں نہیں لگی تھی, دا ہول جوہر از لٹ. somebody said کہ عالمگیر خان نے جو روڈز بنائے تھے وہ ٹوٹ گئے تھے بارشوں میں. عالمگیر کو بلا کے پوچھے گا, مجھے نہیں پتا. عالمگیر کو پلیز بولیں, and I would love for more PTI people to come. لیکن آپ کی جو آپ constructive conversation. With due respect, in my opinion, it was tilted, not constructive. میں بڑا openly tilted towards who? tilted anti PTI, because آپ کے جو سوال تھے نا وہ narrative based. آپ سے میں اینٹی پی 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 سوال کیوں پوچھوں گا؟ آپ مجھ سے پرو پی 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 نہ پوچھیں, آپ مجھ سے پرو پی ٹی آئی بھی نہ پوچھیں. پھر لیکن آپ کے جو I'll come back, I'm not scared. Isn't that fair that you come here and I ask you questions and you answer? مطلب یہ جو باتیں میں تو کہہ رہا ہوں نا, بٹ یہ جو باتیں ہیں میں آپ کو بلائے بغیر مائک میں بھی کر سکتا تھا. آپ کریں. تو isn't it better that we have this conversation? It's great, and as I said, میں دوبارہ آ جاؤں گا جب مرضی. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, ایک سوال, ایک طریقہ یہ موبائل آپ کے پاس کہاں سے آیا, ایک سوال یہ ہے. یہ موبائل آپ نے کہاں سے لیا, ایک یہ سوال ہے. بالکل ہے, سوال پوچھ سکتا ہے کوئی بھی. یہ موبائل وہ چوری والا تو نہیں ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. سو یہ دو طریقے ہیں سوال پوچھنے کے. جو let me finish, جو آپ نے وہ یہ سوال پوچھے نا, وہ جو کسی کا بینک اسٹیٹمنٹ لگا, اب مجھے کیا پتا کون کس کے بینک اسٹیٹمنٹ. سر یہاں پر احسن اقبال آئے تھے, ان سے میں نے پوچھا کہ ڈو یو تھنک the bullet that was fired on you, do you think that was loaded into the gun by your mother when she passed the blasphemy law? کتنا سخت سوال ہے یہ. میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے گریس دکھائی, تھینک یو بولا. حافظ صاحب آئے, میں بھی آپ کو حافظ صاحب آئے, میں تو کہہ رہا ہوں مجھے براؤ. حافظ صاحب سے میں نے پوری جے آئی کی ہسٹری ڈسکس کی. میں نے ان سے تو یہ اب مجھے کسی جے آئی والے نے اینٹی جے آئی نہیں بولا, مجھے کسی نے اینٹی, آپ نے بولا سوال ٹلٹ ہے. میں نے آپ کو یہ کہا, میں نے آپ کو ایگزامپل بھی دی نا باس. بٹ سر میں بتا رہا ہوں میں یعنی آپ کو ایگزامپل بھی دی نا. اٹس دیٹ a lot of times, میں اگر آپ کو ایز اے ویور اب بتاؤں, آپ نے کرٹیسائز کیا, میرا بھی حق بنتا ہے. پی ٹی آئی ایسا لگتا ہے بہت ہی فرینڈلی میڈیا کو جا کر دیتا ہے. جس طرح آپ کامران خان اگر جائیں گے اور وہ 6 تعریفیں کریں گے, تو وہ آپ کے جو آلریڈی بلیورز ہیں who support پی ٹی آئی, they will buy it, but you will not get new voters. So if you want to appeal to new voters, you have to go to these places. مجھے نا ابھی 25 سال ہو گئے, تقریباً 24 سال ہو گئے یہ کرتے ہوئے, اور 15 سال ہو گئے ٹی وی میں جا کے بیٹھتے ہوئے. میں ساروں کے سامنے بیٹھا ہوں, میں کبھی بھی پک اینڈ چوز نہیں کرتا. میں نے صرف اب ایک پالیسی یہ بنائی ہوئی ہے, ٹی وی شوز میں بھی اینکر ارریسپیکٹو, میں ان پی ڈی ایم والوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اینکر جو مرضی بلا کے بٹھا لے اور جو مرضی سوال کر لے. اسلام کی ایگزامپل دے رہے تھے کہ کوئی بھی کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا, سب کے لیے دروازہ. اب آپ کہتے ہیں ہم بیٹھیں گے. میں ان کے ساتھ ٹی وی پہ نہیں بیٹھوں گا, کیونکہ وہ اگر وہ یہ بولنا شروع کر دینا کہ جی دن کے 8 بجے ہیں اور اگر رات کے 8 بجے ہو, میرے پاس اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے کہ نہیں. سو وہ جس طرح وہ نیریٹو اور وہ جھوٹ بول رہی ہے مریم, میں اس یہ نا پلیز لیٹ می فنش, اتنا مجھے الاؤ کرو. آئی ڈونٹ ریلی, مجھے ان کو میرا کوئی دل نہیں. میرے سے آپ سوال خود بلا کے جو مرضی پوچھ لو. میرا صرف کہنے کا مقصد تھا آپ سوال ضرور پوچھیں اور کرٹیکل سوال پوچھیں اور کرٹیکل انالیسس بھی کریں. اور ہو سکتا ہے کہ میرے سوالوں سے میں نے آپ کو جسٹیفائی نہ کر سکوں, تو آپ اس کے بعد میرے جانے کے بعد بھی کہیں کہ یہ سوال پوچھا تھا, میں جسٹیفائی, I was not convinced, I am not satisfied, in my opinion he was not able to justify. یہ آپ کا پورا رائٹ ہے. میرا صرف کامنٹ, مجھے جب کہا نا یہاں آنا ہے, میں نے کہا میں بالکل آؤں گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں دوبارہ آؤں گا. آپ آئیں, اور بھی پی ٹی آئی کے لوگ آئیں, جب تک یہ باتیں نہیں ہوں گی. دیکھیں نا, آپ جو نیریٹو کی بات کریں, ہم سب اپنے اپنے ایگو چیمبرز میں رہتے ہیں. میں کوئی, میرا ایگو ہے ہی نہیں, میں بڑا چھوٹا ایسا ایک آدمی ہوں. میں عمران خان کو سیاست میں خوش کرنے کے لیے عمران خان کو بھی نہیں آیا تھا, میں اللہ کی ذات کو خوش کرنے آیا ہوں. میری نظر میں عمران خان ایک وہ شخص ہے جو پاکستان کو اس کوک مائر سے نکال سکتا ہے, اور اس نے ہمیشہ پروف کیا ہے جو بھی کام اس نے کیا وہ ڈیلیور کر کے گیا, چاہے وہ اسپورٹس میں ہو چاہے فلانتھرپی میں ہو. ہمیں ٹانگا پارٹی کہتے تھے, وہی ہماری پارٹی میں جوائن کر گئے, وہی ہمارے نیریٹو پہ وہ آئے, ہم ادھر نہیں گئے. وہ پرائم منسٹر بھی بن کے دکھا دیا, اور یہ جو بیٹل اس نے لڑی ہے جس میں سب کو ایکسپوز کیا, یہ بھی کسی نے نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں عمران خان سے بڑا لیڈر میری نظر میں, نہ کوئی سمجھے, اس ملک میں کوئی نہیں آیا. فرام آفٹر جناح ہی از دا بگیسٹ لیڈر. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کو اس کوک مائر سے نکال لے گا, بیکاز وہ ایک گلوبل اسٹیچر, میں نے دیکھا ہے, میں نے ساتھ ٹریول کیا ہے باہر کے ملکوں میں, جس طرح ان کو اور جس طرح انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. کرٹیکل انالیسس کا مطلب ہے, آپ نے بالکل بہت اچھے سوال آپ نے پوچھے, سم آف دیم ویری گڈ. میں صرف یہ بول رہا ہوں کہ جب کبھی کبھی آپ سوال پوچھتے ہیں نا, وہ
اوپینین شیپ کرنے والے سوال ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے, ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ you didn't mean that but it came across as that. So وہ میں نے آپ کو اس پہ critical analysis ٹی وی پہ یہ جائز ہو سکتا ہے کہ یار شاہزیب خانزادہ تم نے 10 منٹ کا سوال پوچھا 2 منٹ دیے. پوڈ کاسٹ میں تو ہم 2 گھنٹے یہاں بیٹھے ہوئے تھے, میں نے آپ جب تک آپ سیٹسفائی نہیں ہوئے کہ میں نے پورا جواب دے دیا میں نہیں رکا. سو یو گیٹ ایمپل اپرچونٹی. اور یہ کتنی دیر کا چلے گا پوڈ کاسٹ؟ پورا چلے گا. اینڈ جو لوگ سن رہے ہیں پلیز فیڈ بیک دیں تاکہ ہوپ فلی مور پی ٹی آئی پیپل انایڈیٹڈ, بیکاز ایڈٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر میں ایک پرسپیکٹیو دے رہا ہوں, میں پورا جو آپ بات کرتے ہیں ایسے چلے گا. جسٹ ٹو اینڈ دس آن آپ کہتے ہیں عمران خان کا نیریٹو کرپٹ پولیٹیشینز آر ایکسیپٹیبل ڈائناسٹک پالیٹکس. سو واٹ از عمران خان کا نیریٹو جس پہ سب آ رہے ہیں, کیا ہے؟ آپ بتائیں, میں بتاؤں گا پھر آپ کو. What do you think? I genuinely don't. I think عمران خان نیریٹو is عمران خان personally. Why do you think کہ اتنی دنیا ساتھ جا رہی ہے؟ But you should be able to. میں تو جواب دے دوں گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں پتا. You really don't understand. I genuinely don't know. دیکھیں, عمران خان کا نیریٹو ہے جو نیریٹو پاکستان کا ہونا چاہیے تھا, جو پاکستان جس پہ بنا تھا, وہ ہے خود ہی کا نیریٹو. It is about self-belief. It is about self-respect. It is about standing up on your own 2 feet. It is about bowing only in front of اللہ کے آگے جھکنا, کسی انسان کے آگے جھکنا نہیں. Saying all of this, آپ کو you have to make certain compromises to get to your objective. اس کو پاکستان کے لوگ, مجھے جانا ہے لاہور سے اسلام آباد موٹر وے پہ, راستے میں ہو گئی موٹر وے بند. اب میں کیا کروں گا, کھڑا رہوں جب تک کھلے نہیں, یا گھوم کے واپس آؤں اور جی ٹی روڈ سے نکل جاؤں. وہ گھوم کے واپس آنے پہ میں نکل جاؤں, کہتے ہیں وہ یو ٹرن مار لیا. آبجیکٹو پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا انشاءاللہ. Thank you so much sir for your time. Thank you for listening. It was a lot of fun and I'll come back again. Please come back.